بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين حرين عاقلين بالغين مسلمين رجلين أو رجل وامرأتين عدولا كانوا أو غير عدول محدودين في القذف إلى آخره. یہاں سے مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا نکاح منعقد نہیں ہو سکتا مگر دو گواہوں کی موجودگی میں، یعنی دو مسلمان اگر آپس میں نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ دو گواہ موجود ہو۔ دو گواہ کیسے ہو، ان کے شرائط کیا ہے؟ فرماتے ہیں دو گواہ ہو، دونوں آزاد ہو، غلام نہ ہو۔ نمبر دو، دونوں عاقل ہو، بچے نہ ہو۔ بالغین، دونوں بالغ ہو، بچے نہ ہو۔ یہ گواہوں کی بات ہو رہی ہے، دولہا دلہن کی نہیں۔ دونوں گواہ آزاد ہو، عاقل ہو، بالغ ہو۔ عاقل ہو یعنی پاگل نہ ہو، بالغ ہو یعنی بچے نہ ہو۔ مسلمین، دونوں مسلمان ہو۔ رجلین او رجل وامرأتین، یا تو دونوں گواہ مرد ہو اور یا ایسا ہو کہ ایک مرد ہو اور دو عورتیں ہوں۔ یہ گواہی کا نصاب ہے کہ دونوں مرد ہو یا ایک مرد ہو اور دو عورتیں ہوں، کیونکہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے قائم مقام ہے، لیکن گواہ میں ایک مرد کا ہونا ضروری ہے، یا دونوں مرد ہو یا کم سے کم ایک مرد کا ہونا ضروری ہے۔ اگر چار عورتیں گواہ بن جائے تو ایسی صورت میں گواہی مکمل نہیں ہوگی، اس لیے کہ قرآن اور حدیث نے جو نصاب مقرر کیا ہے وہ یہ ہے کہ دو مرد ہو یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں۔ اگر ساری کی ساری عورتیں ہو، جیسے چار عورتیں، کیونکہ ایک عورت کی گواہی، ایک مرد کی گواہی دو عورتوں کے قائم مقام ہے، یا یوں کہے کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے قائم مقام ہے، تو ایسے صورت میں چار عورتوں کی گواہی دو مردوں کے قائم مقام ہونی چاہیے، لیکن شریعت نے اس کا اعتبار نہیں کیا۔ اس لیے شریعت نے کہا ہے کہ کم سے کم ایک مرد کا ہونا ضروری ہے، تو ایک مرد اور دو عورتیں ہو۔ اگر چار عورتیں ہو، کوئی مرد ساتھ نہ ہو گواہی میں، تو ایسی صورت میں وہ گواہی قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ گواہی کا نصاب مکمل نہیں ہے۔ تو دونوں مرد ہو یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں۔ عدولا کانوا او غیر عدول، فرماتے ہیں کہ یہ گواہ جو ہے چاہے عادل ہو یا غیر عادل ہو۔ عادل یعنی نیک وکار ہو، پرہیزگار متقی لوگ ہو، یا فاسق فاجر ہو، گناہ گار ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن یہ صرف عقد نکاح کے بارے میں ہے، باقی اگر جو گواہی دی جاتی ہے عدالت وغیرہ میں حقوق وغیرہ کو ثابت کرنے کے لیے، اس کے لیے ضروری ہے کہ عادل ہو۔ یا اسی طرح چاند وغیرہ کی گواہی دی جاتی ہے رمضان یا عید کو مقرر کرنے کے لیے، کہ عید کا چاند نظر آ گیا یا رمضان کا چاند نظر آ گیا، تو رمضان یا عید کے چاند کو ثابت کرنے کے لیے جو گواہی دی جاتی ہے اس کے لیے بھی عادل ہونا، متقی پرہیزگار ہونا ضروری ہے۔ اس کے سوا جو دیگر احکامات ہیں، بیع و شراء کے معاملات ہیں، مال وغیرہ کے اور حقوق کے معاملات ہیں، جو عدالت وغیرہ میں کیس وغیرہ ہوتے ہیں، ان میں جو گواہی ہوگی اسلامی روح کے اعتبار سے، اسلامی شریعت کے اعتبار سے، تو شرعی اعتبار سے اس گواہی میں عادل ہونا شرط ہے کہ انسان جو گواہی دے رہا ہے وہ متقی پرہیزگار نیک وکار آدمی ہو۔ لیکن نکاح میں یہ شرط نہیں ہے، نکاح کا گواہ کوئی بھی بن سکتا ہے، چاہے وہ عادل ہو یا غیر عادل ہو، یعنی متقی پرہیزگار ہو وہ بھی نکاح کا گواہ بن سکتا ہے۔ اس بات کا گواہ بن سکتا ہے کہ فلاں آدمی کی شادی فلاں لڑکی سے ہوئی ہے، کیونکہ اس کے سامنے عقد نکاح ہوگا تو وہ گواہ ہے، تو گواہ بن سکتا ہے، اس کے لیے عادل ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ عادل ہو یا غیر عادل ہو۔
او محدودین فی القذف، یا دونوں گواہ ایسے ہو کہ جن کو حد قذف لگا ہوا ہو، تو ان کی بھی گواہی قابل قبول ہے۔ محدود فی القذف اس شخص کو کہتے ہیں جس نے کسی عورت پر تہمت لگائی یا کسی مرد پر تہمت لگائی اور پھر اس تہمت کو وہ ثابت نہ کر سکا، اور عدالت نے اس کے بارے میں یہ حکم دیا کہ اس کو کوڑے لگائے جائیں، تو اس کو 80 کوڑے لگائے گئے۔ تو اب قرآن کہتا ہے کہ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، فرماتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کی گواہی کبھی بھی قابل قبول نہیں ہے، یعنی جن لوگوں کو حد قذف لگ گیا ہے، جن کو تہمت کی صورت میں کوڑے لگ گئے ہیں، یعنی ایک شخص نے تہمت لگائی اور پھر وہ تہمت ثابت نہ کر سکا اور اس کو کوڑے لگے شریعت کے قانون کے اعتبار سے، تو شریعت کہتی ہے کہ جس کو حد قذف میں کوڑے لگے ہو، یعنی محدود فی القذف ہو، تو ایسے شخص کی گواہی ہمیشہ کے لیے قیامت کی صبح تک قابل قبول نہیں ہے۔ تو قرآن تو کہتا ہے کہ ان کی گواہی قبول نہیں ہے، لیکن صاحب ہدایہ نے لکھا ہے کہ عقد نکاح میں اس کی گواہی قبول ہے، یعنی نکاح میں اس کی گواہی قبول ہے، باقی حقوق میں اس کی گواہی قبول نہیں ہے۔ اور آگے صاحب ہدایہ ذکر کریں گے کہ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا کا کیا مطلب ہے، تو یہ آگے ذکر کریں گے۔ تو جہاں پر بات آئے گی وہیں پر ہم اس کی تفصیل کریں گے، تشریح کریں گے۔ ابھی بات کرنا قبل از وقت ہوگا، اس لیے یہاں تک آپ صرف ان باتوں کو ذہن نشین کر لیں کہ گواہوں کے لیے یہ چیزیں ہونا ضروری ہے کہ آزاد ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، 2 مرد ہو یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، عادل ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یا اسی طرح محدود فی القذف ہو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حالانکہ محدود فی القذف جو ہے یہ بھی فاسق ہی ہوتا ہے۔ تو ویسے تو گواہی میں پہلے بھی آپ کو بتایا کہ فاسق کی گواہی قبول نہیں ہوتی، لیکن عقد نکاح میں فاسق کی گواہی قبول ہوتی ہے۔ فاسق کسے کہتے ہیں یہ بھی سمجھ لیں۔ فسق کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے ظاہری فسق اور ایک ہے باطنی۔ ظاہری کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص جہری گناہ کرتا ہے، لوگوں کے سامنے گناہ کرتا ہے، اور یا ایسا گناہ کرتا ہے جو لوگوں سے چھپ نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے داڑھی منڈواتا ہے یا اسی طرح وہ جھوٹ بولتا ہے، تو اب یہ ایسے گناہ ہیں جو لوگوں سے چھپ نہیں سکتے۔ تو اگر کوئی شخص ایسا کام کرے، جھوٹ بولے، تو ایسی صورت میں وہ فاسق ہوگا۔ اور یا کوئی عام گناہ کرے لیکن لوگوں کے سامنے کرے تو وہ بھی فاسق ہوگا۔ باقی گناہ ہر شخص سے سرزد ہوتے ہیں، تو اگر کوئی ایسا گناہ ہے جو کوئی شخص تنہائی میں کر رہا ہے، تنہائی میں اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے، تو ایسے شخص میں وہ فاسق، ایسی صورت میں وہ فاسق نہیں کہلائے گا۔ اگرچہ وہ بینہ و بین اللہ فاسق ہوگا، لیکن عام شرعی اعتبار سے، لوگوں کے اعتبار سے وہ فاسق نہیں ہوگا۔ اگر اس کا اعتبار کرے تو پھر تو ایسی صورت میں ہر شخص ہی فاسق ہوگا، کیونکہ ہر شخص سے گناہ صادر ہوتے ہیں۔ لیکن جو شخص ظاہری طور پر گناہ کرتا ہے، لوگوں کے سامنے کرتا ہے، یا ایسا گناہ کرتا ہے جو لوگوں سے چھپ نہیں سکتا، تو وہ فاسق کہلائے گا، اس کی گواہی قبول نہیں۔ باقی کسی شخص سے اگر گناہ سرزد ہوتے ہیں لیکن تنہائی میں ہوتے ہیں، تو ایسا شخص فاسق نہیں ہوگا، اس کی گواہی قابل قبول ہوگی، وہ عادل ہوگا، وہ عادل شمار کیا جائے گا۔ تو یہاں جو بار بار ذکر ہو رہا ہے کہ فاسق کی گواہی قبول نہیں ہے، جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ فاسق کی گواہی قبول نہیں ہے، عادل کی قبول ہے، لیکن عقد نکاح میں فاسق کی بھی گواہی قبول ہوگی، تو اس سے وہی فاسق مراد ہے جو ظاہری طور پر فاسق ہوتا ہے۔ اگر باطنی فاسق مراد دیا جائے تو پھر تو کوئی شخص بچے گا ہی نہیں، کیونکہ ہر شخص انسان ایسا ہے جس سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ تو اس لیے فاسق کو آپ سمجھ لیں کہ جو ظاہری طور پر گناہ کرے تو وہ فاسق ہے، اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی شخص گناہ صغیرہ کھلم کھلا لوگوں کے سامنے گناہ صغیرہ بار بار کرتا ہے، تب بھی وہ فاسق کہلائے گا، لیکن ایک آدھ مرتبہ اگر گناہ صغیرہ اس سے صادر ہو جائے تو اسے فاسق نہیں کہلائے گا۔ لوگوں کے سامنے گناہ کبیرہ کرے تو فاسق کہلائے گا، اگر توبہ کر لے تو فسق ختم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح کوئی شخص گناہ صغیرہ پر اصرار کرتا ہے، بار بار لوگوں کے سامنے کرتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی وہ فاسق کہلائے گا، فاسق ہوگا۔
آگے فرماتے ہیں کہ اعلم ان شہادت شرط فی باب النکاح، آگے ذکر کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ بات جان لیجئے کہ نکاح میں گواہی شرط ہے، بغیر نکاح کے، بغیر گواہی کے عقد نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ تو احناف کے نزدیک گواہی جو ہے یہ نکاح کے شرائط میں سے ہے، اگر گواہ موجود ہوں گے تو ایجاب اور قبول ہونے کے بعد نکاح منعقد ہو جائے گا، میاں بیوی ثابت ہو جائیں گے، جس نے ایجاب کیا، ایجاب اور قبول جنہوں نے کیا وہ دونوں آپس میں میاں بیوی ہوں گے شرعی اعتبار سے۔ لیکن اگر گواہ موجود نہیں ہے یا گواہ کا نصاب پورا موجود نہیں ہے، مثال کے طور پر لڑکا لڑکی آپس میں ایجاب اور قبول کر لے، یا اسی طرح ایک شخص کے سامنے وہ ایجاب اور قبول کر لے، یا اسی طرح ایک عورت یا دو عورتوں کے سامنے وہ ایجاب اور قبول کر لے، تو شرعی اعتبار سے وہ میاں بیوی نہیں ہوں گے اور ان کا یہ رشتہ ثابت نہیں ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نکاح میں جو ہے گواہ شرط ہے، گواہ جو ہے ان کا موجود ہونا شرط ہے، ان کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ تو اگر دو گواہوں کے سامنے یا ایک مرد اور دو عورتوں کے سامنے جو گواہی کا نصاب ہے، ان کے سامنے اگر ایجاب اور قبول کر لے تو نکاح منعقد ہو جائے گا اور وہ دونوں آپس میں شرعی لحاظ سے میاں بیوی ہوں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ گواہی جو ہے وہ عقد نکاح میں شرط ہے، یہ ہمارے نزدیک ہے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا نکاح الا بشہود، بغیر گواہوں کے نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو شیعہ حضرات نکاح متع کرتے ہیں وہ ہمارے نزدیک اس لیے بھی جائز نہیں ہے کہ ان میں گواہ موجود نہیں ہوتے، وہ بغیر گواہوں کے لڑکا لڑکی آپس میں بیٹھ کر مہر طے کر کے اور نکاح منعقد کر لیتے ہیں، اور پھر اس میں وقت بھی مقرر کرتے ہیں، مہینے کا، ہفتے کا، دن کا۔ تو اس اعتبار سے ہمارے نزدیک وہ واضح طور پر وہ زنا کی ایک صورت ہے، وہ کوئی نکاح منعقد نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس میں نہ کوئی گواہ ہوتے ہیں اور دوسرا اس میں وقت مقرر کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بغیر گواہوں کے نکاح منعقد نہیں ہوتا، تو ہر وہ نکاح جس میں گواہ موجود نہ ہو تو وہ نکاح منعقد نہیں ہوگا ہمارے نزدیک۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نکاح میں جو ہے وہ گواہی شرط نہیں ہے، گواہوں کا موجود ہونا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ نکاح میں اعلان کرنا ضروری ہے۔ اعلان کریں گے تو نکاح منعقد ہوگا، اعلان نہیں کریں گے تو نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اعلان کا مطلب یہ ہے کہ اگر شادی کر لے، کوئی نکاح کر لے آپس میں، تو پھر لوگوں میں اعلان کرے کہ میں نے فلاں بن فلاں سے نکاح کیا ہے، یا کوئی تیسرا شخص اعلان کر لے کہ ان دونوں نے آپس میں نکاح کر لیا ہے۔ وہ اعلان بے شک مسجد میں ہو، محلے میں ہو، بستی میں ہو، یا اسی طرح دف بجایا جائے اور لوگ پوچھے کہ دف کیوں بجایا جا رہا ہے، تو وہ کہے کہ دف فلاں بن فلاں کا آپس میں نکاح ہو گیا ہے، تو اس خوشی میں دف بجایا جا رہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اعلان کرنا ضروری ہے، لوگوں کو یہ آگاہی دینا ضروری ہے کہ فلاں بن فلاں کا فلاں سے نکاح ہو گیا ہے، یہ اعلان ضروری ہے۔ وہ فرماتے ہیں گواہی جو ہے یہ ضروری نہیں ہے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک اگر دو لوگ آپس میں نکاح کر لے گواہوں کی موجودگی میں لیکن اعلان نہ کرے تو امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ ان کے نزدیک اعلان کرنا شرط ہے لیکن ہمارے نزدیک گواہ شرط ہے۔ تو لہٰذا اگر ان کے نزدیک کسی نے گواہوں کی موجودگی میں، دو تین گواہوں کی موجودگی میں نکاح کر لیا لیکن وہ اعلان نہیں کیا، تو بے شک وہ دو تین آدمیوں کو بے شک پتہ ہو، علم ہو کہ ان کا آپس میں نکاح ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا کیونکہ ان کے نزدیک اعلان شرط ہے۔ لیکن ہم نے جو حدیث پیش کی ہے کہ لا نکاح الا بشہود، یہ واضح ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بغیر گواہوں کے نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ اگر گواہ موجود ہے تو نکاح منعقد ہو جائے گا۔ تو ہماری یہ جو حدیث ہے، جو دلیل ہے ہماری، یہ امام مالک رحمہ اللہ کے خلاف حجت ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے اس صورت میں، اور ہمارے پاس دلیل موجود ہے۔ تو ان کے پاس ایک دلیل موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نکاح کے اعلان کیا کرو، تو ہم فرماتے ہیں کہ یہ کوئی شرط نہیں ہے، اس میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ بغیر اعلان کے نکاح منعقد نہیں ہوگا، بلکہ اس میں ایک
نبی علیہ السلام نے ایک مستحب کام بتایا ہے کہ جب اعلان نکاح کرو تو لوگوں کو آگاہ کر دو، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ فلاں بن فلاں کا فلاں سے نکاح ہو گیا ہے، تاکہ لوگ پھر ایسی صورت میں باتیں نہ بنائیں یا شک نہ کریں یا ان کا ذہن جو ہے کسی دوسری طرف نہ جائے۔ تو اس لیے فرمایا کہ نکاح میں اعلان کیا کرو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ بغیر اعلان کے نکاح منعقد نہیں ہوتا، جس طرح یہ حدیث ہے کہ لا نکاح الا بشہود، کہ بغیر گواہوں کے نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ بغیر اعلان کے نکاح منعقد نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک مستحب عمل ہے، ہمارے نزدیک میں مستحب ہے، لیکن وہ شرط نہیں ہے کہ اس کے بغیر نکاح منعقد نہ ہو۔ تو یہاں تک آپ عبارت کو دیکھیں، فرماتے ہیں وَلَا يَنْعَقِدُ نِكَاحُ الْمُسْلِمِينَ وَلَا يَنْعَقِدُ نِكَاحُ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا بِحُضُورِ شَاهِدَيْنِ حُرَّيْنِ عَاقِلَيْنِ بالغین۔ فرماتے ہیں مسلمانوں کا نکاح منعقد نہیں ہوگا مگر دو گواہوں کی موجودگی میں، حرین دونوں گواہ آزاد ہو، عاقلین عاقل ہو، بالغین بالغ ہو، مسلمین مسلمان ہو، رجلین دونوں مرد ہو، او رجل وامرأتین یا ایک مرد اور رجل وامرأتین یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں، عدولا کانوا او غیر عدول چاہے وہ عادل ہو یا غیر عادل ہو، محدودین فی القذف اور چاہے وہ دونوں محدود فی القذف ہو، یعنی ان کو حد قذف لگا ہوا ہو، تب ان کی گواہی قبول ہے۔ قال مصنف فرماتے ہیں کہ اعلم جان لو ان الشہادۃ شرط فی باب النکاح، نکاح میں جو ہے گواہی یہ شرط ہے، یعنی اس کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ لقولی علیہ السلام، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا نکاح الا بشہود، بغیر گواہوں کے نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ وهو حجت علی مالک فی اشتراط الاعلان دون الشہادہ، فرماتے ہیں یہ حدیث امام مالک رحمہ اللہ کے خلاف حجت ہے اس بارے میں کہ انہوں نے اعلان کرنے کو شرط قرار دیا ہے نہ کہ گواہی کو، یعنی نکاح میں اعلان کو شرط قرار دیا ہے، گواہی کو شرط قرار نہیں دیا۔ تو ان کے اس بارے میں، ان کے اس قول کے یا اس مسلک کے خلاف ہماری یہ جو حدیث ہم نے پیش کی یہ حجت ہے۔ ولا بد من اعتبار الحریة فيها لأن العبد لا شهادة له لعدم الولاية، ولا بد من اعتبار العقل والبلوغ لأنه لا ولاية بدونهما، ولا بد من اعتبار الإسلام في أنكحة المسلمين لأنه لا شهادة للكافر على المسلم إلى آخره۔ یہاں سے اب وجہ بتا رہے ہیں کہ دو گواہوں کا آزاد ہونا کیوں ضروری ہے، عاقل ہونا کیوں ضروری ہے، بالغ ہونا کیوں ضروری ہے اور مسلمان ہونا کیوں ضروری ہے۔ آخر تک ہر ایک کی تفصیل بتائیں گے اور وجہ اور علت بتائیں گے کہ گواہوں میں یہ شرائط کیوں ضروری ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ آزادی کے اعتبار ضروری ہے، یعنی گواہوں کا آزاد ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ غلام کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ غلام کو ولایت حاصل نہیں ہوتی۔ ولایت کسے کہتے ہیں؟ تفویض الامر علی الغیر، کسی دوسرے پر حکم چلانا۔ تو غلام کا حکم کسی دوسرے پر نہیں چلتا، غلام بیچارہ تو اپنی مرضی کے مطابق خود عمل نہیں کر سکتا، اپنے آپ پر اس کا اثر و رسوخ نہیں چلتا، اپنی مرضی کے مطابق وہ خود عمل نہیں کر سکتا، کوئی کام نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کا مولا اسے اجازت نہ دے۔ یعنی غلام کا اگر کہیں جانے کو جی چاہ رہا ہے یا کوئی تجارت کرنے کو جی چاہ رہا ہے یا کوئی اور کام کرنے کو جی چاہ رہا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے جب تک کہ اس کا آقا، اس کا مولا اسے اجازت نہ دے تجارت کرنے کی یا کہیں جانے کی، یعنی جب تک مولا سے اجازت نہ لے لے تب تک اس کے لیے اپنی مرضی کے مطابق بھی کوئی کام کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، چاہے جائے کہ وہ کسی دوسرے پر حکم چلائے۔ تو ولایت تو کہتے ہیں کسی دوسرے کے بارے میں فیصلہ کرنا، کسی دوسرے کے بارے میں حکم چلانا، اور گواہی بھی اسی قسم میں سے ہے کہ گواہی میں آپ کسی دوسرے پر کوئی چیز ثابت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب آپ گواہ بنتے ہیں نکاح کے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کہیں انکار کر دے کہ میں نے یہ نکاح نہیں کیا تو آپ گواہی دے کر اس پر یہ نکاح ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ نے نکاح کیا ہے اور میرے سامنے کیا ہے، تو اس کو ولایت کہتے ہیں، یعنی کسی دوسرے پر حکم چلانا یا کوئی بات نافذ کرنا۔ تو غلام بیچارے کا تو اپنے اوپر کسی بات کا اعتبار نہیں ہے، اپنے اوپر کسی کام کو ثابت نہیں کر سکتا، نافذ نہیں کر سکتا، وہ کسی دوسرے پر کیسے نافذ کرے گا؟ تو اس لیے فرمایا کہ غلام کی گواہی قابل قبول نہیں، اس کو ولایت حاصل نہیں ہوتی۔
اسی طرح فرماتے ہیں کہ عقل کا بھی اعتبار ہے، یعنی عاقل ہونا بھی ضروری ہے، اور بلوغت کا بھی اعتبار ہے، یعنی بالغ ہونا بھی ضروری ہے گواہوں کے لیے، اس لیے کہ بغیر عقل اور بغیر بلوغت کے جو ہے ولایت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یعنی بغیر عقل کے بھی ولایت حاصل نہیں ہوتی اور بغیر بلوغت کے بھی ولایت حاصل نہیں ہوتی، یعنی بچے اور پاگل آدمی کا بھی جو ہے، بچے اور پاگل کو بھی ولایت حاصل نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان کا بھی اپنے اوپر کوئی اثر و رسوخ نہیں چلتا، اپنے اوپر ان کا بھی کوئی حکم نافذ نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان دونوں کے امور کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ بچے کی ولایت بھی ان کے والدین کے پاس ہوتی ہے، اور پاگل کی ولایت جو اس کا متولی ہے اس کے پاس ہوتی ہے، یعنی وہ بچے کے کام جو ہے وہ خود والدین کرتے ہیں، بچے بیچارے کو اپنے آپ کا علم نہیں ہے تو وہ کسی دوسرے کے بارے میں کیا فیصلہ کرے گا۔ اسی طرح پاگل بھی ہے کہ خود ان دونوں کے کام جو ہے یا تو والدین کرتے ہیں یا جو ان کے متولی ہوتے ہیں وہ ان دونوں کے کام کرتے ہیں، تو لہٰذا ان دونوں کو خود اپنے آپ پر ولایت حاصل نہیں ہے، تو یہ کسی دوسرے کے حق میں کیا فیصلہ کریں گے یا کسی دوسرے پر کیا حکم نافذ کریں گے، ان کو کسی دوسرے پر کیا ولایت حاصل ہوگی، تو لہٰذا اس لیے عاقل ہونا بھی ضروری ہے اور بالغ ہونا بھی ضروری ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ وَلَا بُدَّ مِنْ اعْتِبَارِ الْإِسْلَامِ فِي أَنْكِحَةِ الْمُسْلِمِينَ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی نکاح میں اسلام کا بھی اعتبار ضروری ہے، یعنی اگر دو مسلمان آپس میں شادی کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں گواہوں کا مسلمان ہونا بھی ضروری ہے، اس میں اسلام کے اعتبار کیا جائے گا کہ گواہ مسلمان ہے یا نہیں، تو مسلمان ہونا بھی ضروری ہے کہ دونوں گواہ مسلمان ہو، جبکہ مسلمانوں کی شادی ہو رہی ہے، یعنی دولہا دلہن مسلمان ہے تو ایسی صورت میں گواہوں کا بھی مسلمان ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ کافروں کی گواہی جو ہے وہ مسلمان کے خلاف قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں آیا وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، رب العالمین نے کافروں کو مومنین پر کوئی راستہ نہیں دیا ہے، یعنی کافروں کو مومنین پر کوئی ولایت حاصل نہیں ہے، یعنی وہ ان کے بارے میں نہ کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں نہ کوئی حکم نافذ کر سکتے ہیں، یہ مسلمانوں کی اور مومنین کی شان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہے، لیکن بدقسمتی سے جب ہم نے شریعت چھوڑ دی اور شریعت کے احکامات چھوڑ دیے، اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ دیا، تو پھر ہم اس طرح ذلیل ہوئے کہ ہمارا ہر فیصلہ اور ہماری داخلی امور، ہمارے داخلی ملک کے جو امور ہے، جو فیصلے ہیں، وہ بھی غیر مسلم کرتے ہیں، تو یہ صرف اس وجہ سے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کیا، ان کے احکامات کو چھوڑ دیا، جو احکامات وہ لے کر آئے تھے اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمارے لیے پسند کیے تھے، مقرر کیے تھے، جس کو شریعت کہتے ہیں، شریعت کا نظام کہتے ہیں، وہ ہم نے چھوڑ دیے، وگرنہ قرآن مجید میں رب العالمین نے خود فرمایا کہ مومنین کے خلاف رب العالمین نے کافروں کو کوئی ولایت نہیں دی، یعنی رب العالمین نے کافروں کو مسلمانوں کے خلاف کوئی ولایت نہیں دی، وہ ان کے بارے میں نہ کوئی فیصلہ کر سکتے نہ کوئی حکم نافذ کر سکتے ہیں، تو لہٰذا گواہی جو ہے پہلے آپ کو بتایا یہ قسم کی ولایت ہے کہ اس سے وہ آپ کے اوپر کوئی چیز ثابت کر سکتے ہیں، اگر کوئی شخص انکار کرے تو گواہی کے ذریعے اس پر ثابت کیا جاتا ہے، تو لہٰذا گویا کہ یہ گواہی جو ہے یہ قسم کی ولایت ہے، تو لہٰذا کافروں کو مسلمانوں پر کوئی ولایت حاصل نہیں ہے، اس وجہ سے جو گواہ ہے مسلمانوں کی نکاح میں اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، کافروں کی گواہی مسلمانوں کے خلاف نہیں چلے گی، اس لیے کہ کافروں کو مسلمانوں پر کوئی ولایت حاصل نہیں ہے، اور گواہی جو ہے یہ قسم کی ولایت ہے، تو لہٰذا مسلمانوں کی نکاح میں گواہوں کا مسلمان ہونا بھی ضروری ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَا يَشْتَرِطُ وَصْفُ الذُّكُورَ حَتَّى يَنْعَقِدَ بِحُضُورِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَفِيهِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ وَسَتَعْرِفُ فِي الشَّهَادَاتِ انشاءاللہ، فرماتے ہیں کہ گواہوں میں مذکر ہونا ضروری نہیں ہے، ذکورت ضروری نہیں ہے، ذکورت کا وصف، ذکورت کہتے ہیں مردانگی یا مرد ہونا، اس کا مرد ہونا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت نے ہمیں یہ اجازت دی ہے کہ ایک مرد اور دو عورتوں کی موجودگی میں بھی
گواہی کا نصاب مکمل ہے اور ایسی صورت میں بھی نکاح منعقد ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ سارے کے سارے مردوں کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ گواہ بالکل مرد ہو، کوئی عورت نہ ہو، بلکہ اگر ایک مرد ہو، دو عورتیں ہو، تب بھی گواہی چل جائے گی، قابل قبول ہوگی، کیونکہ شریعت نے یہ نصاب مقرر کیا ہے کہ دو مرد ہو یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں۔ تو فرمایا کہ مذکر ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اگر ایک مرد ہو اور دو عورتیں ہو تب بھی نکاح منعقد ہو جائے گا، لیکن اس میں امام شافعی رحمہ اللہ کے اختلاف ہے۔ ان کے نزدیک مذکر ہونا ضروری ہے، ان کے نزدیک دونوں گواہوں کا مرد ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک مرد اور دو عورتیں ہوں تو امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ ان کے نزدیک ضروری ہے کہ سارے کے سارے جو گواہ بن رہے ہیں وہ سارے کے سارے مرد ہو، یعنی تقریباً کم سے کم امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک دو مردوں کا ہونا ضروری ہے، لازمی ہے۔ اگر ایک مرد ہوگا اور دو عورتیں ہوں گی، ایسی صورت میں امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک نکاح منعقد نہیں ہوگا، یعنی ان کے نزدیک وصف ذکورت جو ہے، مرد ہونا، یہ ضروری ہے نکاح میں یا گواہی میں، یعنی ان کے نزدیک عورتوں کی گواہی قابل قبول ہی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ سے ہمارا جو یہ اختلاف ہے، یہ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ کتاب الشہادات میں انشاءاللہ ملاحظہ فرما لیں گے۔ وہاں پر ان کے بھی دلائل اور ہمارے دلائل اور پھر ان کے دلائل کے جوابات، یہ سب تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ وہاں پر آ جائے گا۔ یہاں پر صرف اشارہ کر دیا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک وصف ذکورت ضروری ہے گواہ میں، یعنی تمام گواہوں کا مرد ہونا ضروری ہے، لیکن ہمارے نزدیک ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی بھی قابل قبول ہے۔ لیکن اگر ساری عورتیں ہوں تو ایسی صورت میں ہمارے نزدیک بھی گواہی قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت نے اس کے اعتبار نہیں کیا۔ شریعت نے جو مقرر کیا ہے گواہی کا نصاب، وہ دو مرد ہے یا ایک مرد اور دو عورتیں ہیں۔ یہاں تک آپ عبارت کو دیکھیں، فرماتے ہیں وَلَا بُدَّ مِنْ اعْتِبَارِ الْحُرِّيَّةِ فِيهَا، فرماتے ہیں گواہی میں آزادی کے اعتبار کیا گیا ہے، لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا شَهَادَةَ لَهُ لِعَدْمِ الْوِلَایَةِ، اس لیے کہ غلام کی کوئی گواہی نہیں ہے، یعنی غلام کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، لِعَدْمِ الْوِلَایَةِ، اس لیے کہ غلام کو ولایت وَلَا بُدَّ مِنْ اعْتِبَارِ الْعَقْلِ، فرماتے ہیں اسی طرح عقل کا اعتبار بھی ضروری ہے، والبلوغ، اور بالغ ہونے کا اعتبار بھی ضروری ہے، لأنه لا ولایت بدونہما، اس لیے کہ بغیر عقل اور بغیر بلوغت کے بھی ولایت حاصل نہیں ہوتی، یعنی گواہوں کا عاقل اور بالغ ہونا بھی ضروری ہے۔ ولا بد من اعتبار الاسلام في انكحة المسلمين لأنه لا شهادة للكافر على المسلم، فرماتے اسی طرح مسلمانوں کے نکاح میں اسلام کے اعتبار بھی ضروری ہے، اس لیے کہ کافروں کی کوئی گواہی مسلمانوں کے خلاف قابل قبول نہیں ہے۔ ولا يشترط وصف الذكورة حتى ينعقد بحضور رجل وامرأتين، فرماتے ہیں کہ وصف ذکورت بھی ضروری نہیں ہے، یعنی مرد ہونا بھی شرط نہیں ہے، یہاں تک کہ ایک مرد اور دو عورتوں کی موجودگی میں نکاح منعقد ہو جائے گا۔ وفیہ خلاف الشافعی، اس مسئلے میں امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف ہے۔ وستعرف فی الشہادات انشاءاللہ، فرماتے ہیں کہ گواہیوں کی باب میں انشاءاللہ آپ یہ بات تفصیل سے جان لیں گے۔ ولا تشترط العدالة حتى ينعقد بحضرة الفاسقين عندنا خلافا للشافعي، له أن الشهادة من باب الكرامة والفاسق من أهل الإهانة، وله أنه من أهل الولاية فيكون من أهل الشهادة، وهذا لأنه لما لم يحرم الولاية على نفسه لإسلامه لا يحرم على غيره لأنه من جنسه، ولأنه صلح مقلدا فيصلح مقلدا وكذا شاهدا، والمحدود في القذف من أهل الولاية إلى آخره۔ یہاں سے فرماتے ہیں کہ گواہوں کا عادل ہونا بھی ضروری نہیں ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں یہ صرف عقد نکاح کے بارے میں، جو گواہ ہے، جو نکاح کے گواہ بن رہے ہیں، ان کا عادل ہونا ضروری نہیں ہے، فاسق ہو تب بھی نکاح منعقد ہو جائے گا، لیکن باقی معاملات میں جو حقوق وغیرہ کے معاملات ہیں یا چاند وغیرہ کے ہیں تو ان میں گواہ کا عادل ہونا ضروری ہے، شریعت نے یہ شرط لگائی ہے۔ لیکن بہرحال یہاں صرف عقد نکاح کی بات ہو رہی ہے کہ عقد نکاح کے جو گواہ ہیں
ان کا عادل ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی متقی پرہیزگار نیکوکار ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر فاسق لوگ موجود ہو، یعنی فاسق گواہ جو ہے یا دو گواہ جو ہے وہ فاسق ہے، تو ان کی موجودگی میں بھی نکاح منعقد ہو جائے گا۔ فاسق آپ کو بتایا، فاسق سے مراد وہ فاسق ہے جو ظاہری طور پر فسق و فجور کرتا ہو۔ تو اگر ایسے فاسق لوگ بھی موجود ہے جو لوگوں کے سامنے گناہ کرتے ہیں اور اچھے نہیں سمجھے جاتے، اور وہ بھی موجود ہے تو ان کی موجودگی میں بھی نکاح منعقد ہو جائے گا، یعنی اگر ان کو بھی نکاح کا گواہ بنایا گیا تو بھی نکاح منعقد ہو جائے گا۔ اصل میں عام طور پر تو نکاح میں بہت سے لوگ موجود ہوتے ہیں، لیکن دو بندوں کو جو ہے گواہ بنایا جاتا ہے آج کل کاغذی کارروائی کو پورا کرنے کے لیے، یعنی ان کے آئی ڈی کارڈ وغیرہ نمبر لیے جاتے ہیں، لیکن صرف وہ دو گواہ نہیں ہوتے نکاح کے، بلکہ جتنے لوگ موجود ہیں جن کے سامنے عقد نکاح منعقد ہو رہا ہے وہ سارے کے سارے اس نکاح کے گواہ ہیں سمجھے جائیں گے۔ تو لہٰذا جتنے بھی لوگ موجود ہوں گے اگر سارے کے سارے فاسق ہو تب بھی نکاح منعقد ہو جائے گا، اس لیے کہ عقد نکاح کے گواہوں میں عادل ہونا ضروری نہیں ہے، فاسقوں کی موجودگی میں بھی نکاح منعقد ہو جائے گا۔ اگر دو بندے ہیں دونوں فاسق ہیں تب بھی نکاح منعقد ہو جائے گا۔ احناف کے نزدیک یعنی ہمارے نزدیک، امام شافعی رحمہ اللہ کے اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ فاسقوں کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ اگر فاسق لوگ موجود ہیں عقد نکاح میں، یا دو آدمی موجود ہیں اور دونوں فاسق ہیں، تو ایسی صورت میں نکاح منعقد نہیں ہوگا امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک۔ ان کے نزدیک گواہوں کا عادل ہونا ضروری ہے، نیک متقی پرہیزگار ہونا ضروری ہے، یعنی جس طرح باقی معاملات میں گواہوں کا عادل ہونا ضروری ہے، اس طرح عقد نکاح میں بھی گواہوں کا عادل ہونا ضروری ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک۔ امام شافعی فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ جو گواہی ہے یہ گویا جس کو گواہ بنایا جاتا ہے گویا اس کو اعزاز دیا جا رہا ہے، اس کا اکرام کیا جا رہا ہے، اس کو معزز سمجھا جا رہا ہے، اس وجہ سے اس کو گواہ بنایا جا رہا ہے۔ تو کسی کو گواہ بنانا یہ گویا اس کا اعزاز کرنا ہے۔ تو فرماتے ہیں گواہی تو ہے، یہ تو اعزاز کے باب میں سے ہے، اکرام کے باب میں سے ہے، اور جو فاسق ہے تو وہ تو اہل اہانت میں سے ہے، یعنی شریعت نے کہا ہے کہ اس کی توہین کرو، اس کو ملامت کرو تاکہ یہ گناہ سے رک جائے۔ تو فاسق جو ہے وہ تو اہل اہانت میں سے ہے، لوگوں کو حکم ہے کہ اس کی اہانت کرے، اس کی توہین کرے، اس کو ملامت کرے تاکہ وہ نکاح سے فسق و فجور سے گناہ سے رک جائے۔ اور گواہی جو ہے یہ تو کسی کو عزت دینا ہے، اکرام کرنا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اکرم الشہود، گواہوں کا اکرام کیا کرو۔ تو گواہی جو ہے یہ تو اکرام کا محل ہے، اعزاز کا محل ہے۔ تو اگر آپ فاسق کو جو ہے گواہ بنا رہے ہیں تو ایسی صورت میں تو گویا آپ اس کا اکرام کر رہے ہیں، حالانکہ شریعت نے اس کے اکرام، اس کی توہین کا حکم دیا ہے، وہ اہل اہانت میں سے ہے۔ اگر آپ اس کو گواہ مان لے تو گویا ہم تو شریعت کے خلاف کر رہے ہیں کہ اس کو جو ہے اکرام دے رہے ہیں، اعزاز دے رہے ہیں، حالانکہ شریعت نے اس کی اہانت کا حکم دیا۔ تو اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جو ہے فاسق کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اگر گواہی قبول کریں گے تو گویا کہ ہم اس کو عزت دے رہے ہیں، تو یہ شریعت کے خلاف ہے۔ تو لہٰذا ان کے نزدیک فاسق کی گواہی قابل قبول نہیں، اس کے لیے عادل ہونا ضروری ہے۔ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اہل ولایت میں سے ہے وہ اہل شہادت میں سے بھی ہے، یعنی ہر وہ شخص جس کو ولایت حاصل ہے وہ گواہ بن سکتا ہے۔ تو اب فاسق جو ہوتا ہے اس کو اپنے آپ پر ولایت حاصل ہوتی ہے، وہ اپنے حق میں فیصلے خود کر سکتا ہے، اپنے تمام کام اپنی مرضی سے کر سکتا ہے، تو گویا وہ اہل ولایت میں سے ہے۔ جب وہ اہل ولایت میں سے ہے تو وہ اہل شہادت میں سے ہے، وہ گواہ بھی بن سکتا ہے۔ اسی طرح دوسری دلیل ہماری یہ ہے کہ جب وہ شخص اپنے آپ کے بارے میں ولایت سے محروم نہیں ہے، اپنے حق میں فیصلہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ مسلمان ہے، اور مسلمان کو رب العالمین نے یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنے بارے میں آزادی سے شریعت کے مطابق فیصلے کر سکتا ہے۔ تو لہذا جب وہ اپنے بارے میں فیصلے کر سکتے ہیں، اپنے آپ پر وہ ولایت میں محروم نہیں ہے،
اپنی ولایت اس کو حاصل ہے، تو لہٰذا جب وہ ولایت سے محروم نہیں ہے اپنے بارے میں، تو لہٰذا وہ کسی دوسرے کے بارے میں بھی ولایت سے محروم نہیں ہوگا. یعنی جس طرح وہ اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے، اس طرح وہ کسی دوسرے کے بارے میں بھی فیصلہ کر سکتا ہے، اس کے بارے میں گواہی دے سکتا ہے، اس پر کسی چیز کو ثابت کر سکتا ہے. 2 دلیلیں ہوگی. تیسری دلیل یہ ہے کہ اگر جو ہے یہ فاسق اگر خلیفہ ہو یا بادشاہ ہو اور یہ اگر کسی کو قاضی بنا دے تو اس کا یہ فیصلہ قابل قبول ہوگا، وہ شخص قاضی بن جائے گا، شرعی طور سے وہ شخص قاضی ہوگا. یعنی کسی کو اگر یہ آدمی جج بنا لے، فاسق بادشاہ اگر کسی کو جج بنا لے تو وہ جج ہوگا، اس کا یہ فیصلہ قابل قبول ہوگا. تو فرماتے ہیں کہ جب یہ فاسق کسی کو جج بنا لے تو یہ اس کو اس بات کی صلاحیت حاصل ہے کہ یہ کسی دوسرے کو جج بنا سکتا ہے، تو پھر اس میں اس بات کی بھی صلاحیت موجود ہے کہ یہ خود جج بن جائے. جب یہ کسی کو جج بنا سکتا ہے، خود جج بھی بن سکتا ہے. تو جو شخص جج بنا سکتا ہے وہ جج بھی بن سکتا ہے، تو لہٰذا جو جج بن سکتا ہے وہ گواہ بھی بن سکتا ہے، جو قاضی بن سکتا ہے وہ گواہ بھی بن سکتا ہے. تو لہٰذا یہ 3 دلائل تھے ہمارے. باقی امام شافعی رحمۃ اللہ نے جو دلیل پیش کی اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ فاسق اہل اہانت میں سے اس کی توہین کرنی چاہیے، اس کو اعزاز اور اکرام سے نہیں نوازنا چاہیے. تو ہم بھی اس بات کے قائل ہیں کہ اس کی توہین کرنی چاہیے، لیکن یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر کسی نے فاسق کو گواہ بنا دیا تو آیا ایسی صورت میں نکاح منعقد ہوگا یا نہیں؟ یعنی اہل توہین میں سے ہیں لیکن بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی شخص موجود نہیں ہوتا، اس کو بنا لیا گواہ، تو اب کیا حکم ہے، اب کیا مسئلہ ہے؟ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر گواہ بنا لیا تو ٹھیک ہے، اس کی گواہی قابل قبول ہوگی اور نکاح منعقد ہو جائے گا، لیکن بنانا نہیں چاہیے. باقی جو شریعت نے کہا اہانت کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو گواہ بنانا نہیں چاہیے. لیکن اب یہاں بات یہ ہو رہی ہے اگر کسی نے بنا دیا تو ایسی صورت میں کیا اس کی گواہی قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو ہم کہتے ہیں قبول ہوگی. ہم نے یہ نہیں کہا کہ فاسق کو ہی گواہ بناؤ، کہ اس کا اکرام کرو. ہم تو کہتے ہیں اگر کسی نے بنا لیا، ایسی صورت اگر پیش آئی تو پھر کیا حکم ہے؟ تو ایسی صورت میں گواہی قبول ہوگی یا نہیں؟ تو ہم کہتے ہیں کہ گواہی قبول ہوگی. باقی اس کو گواہ بنانا چاہیے یا نہیں تو یہ الگ مسئلہ ہے. اس میں ہم بھی کہتے ہیں کہ اس کو گواہ نہیں بنانا چاہیے اپنی مرضی سے، اور اس کو اعزاز اور اکرام سے نہیں نوازنا چاہیے تاکہ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو. تو جو آپ نے دلیل پیش کی وہ ایک الگ موضوع ہے کہ اس کو اعزاز اکرام نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہاں پر بات تو دوسرے رخ سے ہو رہی ہے کہ اگر وہ مثال کے طور پر بن گیا تو پھر کیا حکم ہے؟ تو ہمارے نزدیک قابل قبول ہے گواہی. بہرحال امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں والمحدود فی القذف من اہل الولایہ. فرماتے ہیں اسی طرح جس کو جو محدود فی القذف ہو، یعنی جس کو حد قذف میں کوڑے لگے ہو، تو وہ بھی اہل ولایت میں سے ہے، یعنی اس کی بھی گواہی قبول ہوگی، وہ بھی اہل شہادت میں سے ہے. لیکن آگے فرمایا تحملاً، اس کی گواہی بطور تحمل کے قبول ہوگی، اور بطور ادا کے اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی. تحمل اور ادا کسے کہتے ہیں؟ ابھی اصل میں بات یہ ہے کہ جب احناف نے کہا کہ نکاح میں محدود فی القذف کی گواہی قابل قبول ہے، یعنی اگر محدود فی القذف کو گواہ بنایا گیا عقد نکاح میں تو نکاح منعقد ہو جائے گا. اس پر سوال اور اعتراض یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے فرمایا کہ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، کہ محدود فی القذف کی گواہی قبول نہ کرو. تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ عقد نکاح میں محدود فی القذف کی گواہی قبول ہے؟ تو یہ اعتراض ہوا. تو اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ محدود فی القذف کی گواہی تحملاً قبول ہے، ادان قبول نہیں ہے. قرآن نے جو یہ حکم دیا ہے کہ محدود فی القذف کی گواہی قبول نہ کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ محدود فی القذف شخص اگر عدالت میں گواہی دے کہ فلاں شخص نے یہ کام کیا ہے تو اس کی گواہی نہیں مانی جائے گی، اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی. لیکن اس کی گواہ سے کوئی چیز منعقد ہوگی یا نہیں؟ تو منعقد ہوگی. اس کو کہتے ہیں تحملاً. مثال کے طور پر آپ سمجھے کہ 2 بندوں نے محدود فی القذف کے سامنے، یعنی 2 محدود فی القذف کو گواہ بنایا گیا، 2 آدمی جو محدود فی القذف ہے ان کے سامنے کسی نے نکاح کیا، تو نکاح تو منعقد ہو جائے گا، دونوں کا نکاح ہو جائے گا، دونوں شرعی طور پر میاں بیوی ہوں گے. لیکن
اگر ان پر کسی نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ دونوں میاں بیوی نہیں ہیں اور عدالت میں کیس دائر کر دیا، اب اگر عدالت میں یہ میاں بیوی چلے گئے اور جج نے یا قاضی نے ان سے پوچھا کہ آپ گواہ پیش کرو کہ آپ دونوں میاں بیوی ہو اور جس کے سامنے آپ نے نکاح کیا ان کو آپ نکاح کے طور پر پیش کرو، گواہ کے طور پر پیش کرو، تو یہ دونوں اگر محدود فی القذف شخص کو گواہی کے طور پر پیش کرے کہ اس شخص کے سامنے ہم نے نکاح کیا، اور محدود فی القذف شخص گواہی دے کہ ہاں میرے سامنے نکاح کیا ہے، تو محدود فی القذف کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی، یعنی قاضی اس کی گواہی کو قبول نہیں کرے گا، تو اس کی گواہی قبول نہیں ہے۔ لیکن اس کے سامنے اگر نکاح کیا جائے تو نکاح منعقد ہو جائے گا یا نہیں؟ تو ہاں نکاح منعقد ہو جائے گا، یعنی اس کے سامنے جو کام ہوا ہے وہ اس کا گواہ ہے، تحملی طور پر شرعی اعتبار سے گویا وہ دونوں میاں بیوی ہو جائیں گے، اس گواہی کا اعتبار ہوگا کہ اس کے سامنے نکاح منعقد ہوا ہے۔ لیکن اگر کل کو اس نکاح کو عدالت میں ثابت کرنا آئے اور محدود فی القذف شخص گواہی دے تو اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی، یعنی تحملاً یہ گواہ بن سکتا ہے لیکن گواہی دے نہیں سکتا۔ تو نکاح میں نکاح کے منعقد ہونے کے لیے صرف گواہ بننا ضروری ہے، باقی جب کوئی نکاح پر اعتراض کرے گا تو پھر عدالت میں گواہی دی جائے گی، جب گواہی دی جائے گی تو اس وقت اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی، یعنی یہ گواہی دے نہیں سکتا، گواہ بن سکتا ہے۔ تو یہاں پر صرف گواہ بننے کی بات ہو رہی ہے کہ اگر کوئی شخص محدود فی القذف کو گواہ بنا دے یا محدود فی القذف عقد نکاح کے گواہ ہو تو کیا ایسی صورت میں نکاح منعقد ہو جائے گا یا نہیں؟ شرعی طور پر نکاح منعقد ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں گواہ تحملاً، یعنی گواہ بننا، تو گواہ یہ بن جائے گا، عقد نکاح منعقد ہو جائے گا، باقی یہ گواہی دے نہیں سکتا۔ اگر کل کو اس نکاح کو ثابت کرنا آ جائے عدالت میں اور یہ گواہی دے تو ایسی صورت میں اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی اور اس کی گواہی سے یہ نکاح ثابت نہیں ہوگا۔ باقی ما بینہ و بین اللہ کے ہاں یہ اور شریعت کی روح سے یہ نکاح منعقد ہو گیا ہے، لیکن باقی عدالت میں ثابت نہیں ہوگا ان کی گواہیوں سے، اس کے لیے کوئی ایسا گواہ ضروری ہے جو محدود فی القذف نہ ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ جو محدود فی القذف ہے وہ اہل ولایت میں سے ہے، لہٰذا وہ گواہ بن سکتا ہے تحملی طور پر، لیکن جو فوت ہے اس میں وہ ادا کا ثمرہ ہے نہیں کی وجہ سے، یعنی بالنہی لتحریمہ، یعنی اس کے حرام ہونے کی جو نہیں کی گئی ہے اس کی حرمت کی وجہ سے، یعنی اس کی گواہی قابل قبول نہ کی جائے، اس سے صرف ادا کا ثمرہ فوت ہوا ہے، یعنی یہ گواہی دے نہیں سکتا، باقی گواہ بن سکتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ ولا یبالی بفوتی کما فی شہادت العمیان، فرماتے ہیں کہ فوت ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یعنی گواہ بننا، یہاں پر ہم صرف گواہ بننے کا بات کر رہے ہیں، گواہی دینے کی بات نہیں کر رہے ہیں، تو لہٰذا گواہ تو بن سکتا ہے، جب گواہ بن سکتا ہے تو ان کی موجودگی میں عقد نکاح منعقد ہو جائے گا، باقی گواہی دے نہیں سکتا تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ بعد میں دیکھا جائے گا، جب نکاح پر اعتراض ہوگا تو یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو یہ اسی طرح ہے جیسے دو اندھے آدمی ہو، دو نابینا ہو اور دو نابینا لوگوں کے سامنے گواہی نکاح کیا جائے تو نکاح منعقد ہو جائے گا، کیونکہ وہ دونوں گواہ بن سکتے ہیں، لیکن جو اندھے ہیں ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، اگر یہ گواہی دینا چاہیں گے تو ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی، باقی گواہ بن سکتے ہیں، گواہی دے نہیں سکتے، یعنی اندھوں کے سامنے اگر کسی نے نکاح کیا نکاح منعقد ہو جائے گا، شرعی طور پر وہ دونوں آپس میں میاں بیوی ہوں گے، لیکن کل کو اگر عدالت میں اس نکاح کو ثابت کرنے کی ضرورت آ جائے اور یہ دونوں اندھے گواہی دے کہ ہمارے سامنے انہوں نے نکاح کیا تھا، تو ان کی گواہی قابل قبول نہیں، کیونکہ ان کو نظر نہیں آ رہا کہ سامنے کون ہے، تو گواہی کیا دیں گے؟ تو اندھے گواہ بن سکتے ہیں لیکن ان کی گواہی عدالت میں قابل قبول نہیں ہے کسی بھی معاملے میں۔ تو اس کو بھی کہتے ہیں، یہ ایک مثال پیش کر دی کہ یہ کوئی ایسا انوکھا مسئلہ نہیں ہے جو ہم نے بیان کیا، بلکہ شریعت میں اس کی اور بھی مثالیں ہیں، جیسے اندھوں کی گواہی کہ وہ گواہ بن سکتے ہیں لیکن ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہے اور گواہی دے نہیں سکتے۔ اسی طرح جو عاقدین ہیں آپس میں جو دونوں عقد کر رہے ہیں، دونوں آپس میں جو معاملہ کر رہے ہیں، چاہے بیع شرع کا معاملہ ہو یا اسی طرح نکاح کا معاملہ ہو، یعنی دو لوگ آپس میں نکاح کر رہے ہیں تو اور ان کے اولاد موجود ہے، پہلے سے دوسری شادی سے ان کی اولاد موجود ہے، وہ اولاد اگر اپنی اولاد کو گواہ بنا دے تو ایسی صورت میں بھی نکاح منعقد ہو جائے گا، لیکن اگر اولاد کل کو گواہی دینا چاہے عدالت میں
تو وہ گواہی دے نہیں سکتے، ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہے والدین کے حق میں۔ تو اسی طرح بچے گواہ بن سکتے ہیں لیکن بچوں کی گواہی قابل قبول نہیں۔ اسی طرح بیع و شراء کا معاملہ ہے یا کوئی اور معاملہ ہے، اپنے بیٹوں کو کسی نے گواہ بنایا تو ٹھیک ہے، ان کے بیٹے گواہ ہوں گے، یعنی ان کے بیٹوں کی موجودگی میں وہ کام ہو جائے گا، اور وہ ما بینہ و بین اللہ وہ کام درست ہوگا شرعی اعتبار سے، اور وہ بیٹے گواہ ہوں گے۔ لیکن کل کو عدالت میں اگر وہ چیز ثابت کرنے کی نوبت آ جائے اور بیٹے گواہی دے تو قاضی ان کے بیٹوں کی گواہی قبول نہیں کرے گا، اس لیے کہ شرعی لحاظ سے بیٹوں کی گواہی والدین کے حق میں قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ اسی طرح یہ مسئلہ بھی ہے کہ محدود فی القذف گواہ بن سکتا ہے لیکن گواہی دے نہیں سکتا، اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ اب آپ کتاب کو دیکھیں، فرماتے ہیں وَلَا تَشْتَرِطُ الْعَدَالَةُ حَتَّى ينعقد بحضرت الفاسقین عندنا خلافا للشافعی۔ فرماتے ہیں کہ عدالت شرط نہیں ہے گواہی میں، لیکن یہ صرف عقد نکاح کے بارے میں، حتیٰ ینعقد بحضرت الفاسقین، یہاں تک کہ فاسق لوگوں کی موجودگی میں بھی نکاح منعقد ہو جائے گا، عندنا ہمارے نزدیک، خلاف للشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ کے اس میں اختلاف ہے، لہو ان الشہادۃ من باب الکرامۃ والفاسق من اہل الاہانہ، ان کی دلیل یہ ہے کہ جو گواہی ہے یہ تو کرامت کے باب میں سے ہے، یعنی عزت دینے کے باب میں سے ہے، والفاسق من اہل الاہانہ، اور فاسق جو ہے وہ اہل اہانت میں سے ہے، یعنی ان کی توہین کی جائے گی، تو لہٰذا اگر آپ اس کو گواہ بنائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی عزت دے رہے ہیں، تو یہ تو شریعت کے حکم کے خلاف ہے۔ ولانا، ہماری دلیل یہ ہے کہ انہ من اہل الولایہ، فاسق جو ہے یہ اہل ولایت میں سے ہے، فیکون من اہل الشہادہ، جب یہ اہل ولایت میں سے ہے تو یہ اہل شہادت میں سے بھی ہے، اس لیے کہ جو اہل ولایت میں سے ہے، جس کو ولایت حاصل ہے، وہ شخص گواہ بھی بن سکتا ہے۔ ایک دلیل یہ ہوگی۔ وہذا، دوسری دلیل یہ ہے کہ وہذا لأنه لما لم يحرم الولایت على نفسه لاسلامه لا يحرم على غیره لأنه من جنسی، فرماتے ہیں کہ جب فاسق آدمی، جب یہ آدمی اپنے آپ پر ولایت سے محروم نہیں ہے، الاسلام ہی، اس کی اسلام کی وجہ سے، کیونکہ یہ مسلمان ہے اور اسلام نے اس کو یہ حق دیا ہے کہ اپنے حق میں فیصلے کر سکتا ہے، تو جب اپنی اسلام کی وجہ سے اپنے حق میں ولایت سے محروم نہیں ہے تو لا یحرم علی غیرہ، تو اپنے غیر پر بھی ولایت سے یہ محروم نہیں ہوگا، یعنی اپنے علاوہ کوئی دوسرا مسلمان ہے تو اس پر بھی ولایت سے یہ محروم نہیں ہوگا، لأنہ من جنسہ، اس لیے کہ دوسرا مسلمان بھی اسی کے جنس میں سے، وہ بھی مسلمان ہے، یہ بھی مسلمان ہے، جب اس کو اپنے آپ پر ولایت حاصل ہے تو دوسرے پر بھی ولایت حاصل ہوگی۔ ولایت کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے پر بھی کوئی کام نافذ کر سکتا ہے، حکم دے سکتا ہے، یعنی جس طرح فاسق آدمی ہے، اس کا کوئی ملازم ہے تو اس کو حکم دے سکتا ہے، وہ اس کا کام کرے گا، تو یہ اہل ولایت میں سے ہے۔ اسی طرح یہ کسی کے خلاف گواہی بھی دے سکتا ہے، گواہ بھی بن سکتا ہے، خاص طور پر عقد نکاح میں، یہ صرف عقد نکاح کی بات ہو رہی۔ وَلِأَنَّهُ صَلُحَ مُقَلِّدًا فَيَصْلُحُ مُقَلَّدًا، فرماتے ہیں اس میں فاسق میں یہ صلاحیت بھی موجود ہے کہ یہ مقلداً قاضی بنا سکتا ہے، فیصلح مقلداً، تو جب یہ قاضی بنانے کی اس میں صلاحیت موجود ہے تو اس بات کی بھی صلاحیت موجود ہے کہ مقلداً یہ خود قاضی بن جائے، تو جب یہ قاضی بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے تو قاضی بننے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے، وقضا شاہداً، جب قاضی بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، وقضا شاہداً، تو اسی طرح پھر گواہ بننے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو یہ تیسری دلیل ہے کہ جب یہ مقلد بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی قاضی بنانے کی، تو یہ قاضی بننے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے اور اسی طرح گواہ بننے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ والمحدود فی القذف من اہل الولایہ، فرماتے ہیں محدود فی القذف جو ہے یہ بھی اہل ولایت میں ہے، فیکون من اہل الشہادہ، جب یہ اہل ولایت میں سے ہے تو یہ اہل شہادت میں سے بھی ہے، کیونکہ جو اہل ولایت ہوتا ہے وہ اہل شہادت بھی ہوتا ہے، لیکن تحملاً، یہ اہل شہادت میں سے ہے لیکن تحملی طور پر، یعنی یہ گواہ بن سکتا ہے۔ وَإِنَّمَا الْفَائِتُ ثَمَرَةُ الْأَدَاءِ، لیکن اس میں جو فوت چیز ہے وہ ادا کا ثمرہ ہے، یعنی یہ گواہی دے نہیں سکتا، کیوں؟ بِالنَّهْيِ لِحَرِيمَتِهِ، اس لیے کہ منع کیا گیا ہے اس کے حرام ہونے کی وجہ سے، اس کے حرام ہونے کی وجہ سے اس کی گواہی کو منع کیا گیا ہے، یعنی اس کی گواہی دینا یہ حرام ہے، اس وجہ سے اس کو منع کیا گیا ہے۔ اور کہاں پر منع کیا گیا ہے؟ تو ناقد نے وہ آیت اوپر لکھی ہے، قوله تعالی وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، کہ اس کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کی جائے، یعنی گواہ بن سکتا ہے لیکن اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ تو فرماتے ہیں یہ تحملی طور پر گواہ بن سکتا ہے لیکن ادا کا ثمرہ فوت ہے نہیں کی وجہ سے، اور وہ نہیں کیا ہے؟ قرآن مجید کی وہ آیت ہے، اور نہیں کیوں کی ہے قرآن نے؟
اس لیے کہ اس کی گواہی دینا درست نہیں ہے، حرام ہے۔ ولا یبالی بفواتہ، اور فرماتے ہیں کہ اس کے فوت ہونے کا کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کے فوت ہونے کی یہاں پر کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ گواہی دے نہیں سکتا۔ یہاں پر گواہی دینے کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر گواہ بننے کی بات ہو رہی ہے۔ تو فرماتے ہیں اس لیے گواہی نہ دینے کا کوئی اعتبار، کوئی پرواہ ہمیں نہیں ہے، کیونکہ ہم گواہی دینے کی بات کر ہی نہیں رہے، ہم گواہ بننے کی بات کر رہے۔ تو فرماتے ہیں ولا یبالی بفواتہ، اس کا گواہی دینے کے فوت ہونے کا کوئی پرواہ نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کما فی شہادت العمیان، جیسے کہ اندھوں کی گواہی کے بارے میں یہی حکم ہے کہ وہ گواہ بن تو سکتے ہیں لیکن گواہی نہیں دے سکتے۔ وابن العاقدین، اسی طرح جو عاقدین ہیں، آپس میں جو معاملہ کر رہے ہیں، ان کے بیٹوں کی گواہی کا بھی یہی حکم ہے کہ گواہ بن سکتے ہیں اور گواہی دے نہیں سکتے۔ قال وإن تزوج مسلم ذمیة بشهادة ذمیین جاز عند أبي حنیفة وأبي يوسف وقال محمد وزفر لا يجوز لأن السماع في النكاح شهادة ولا شهادة للكافر على المسلم فكأنما هما لم يسمعا كلام المسلم۔ یہاں سے فرماتے ہیں اگر کسی مسلمان مرد نے کسی ذمی عورت سے شادی کی دو ذمی گواہوں کی موجودگی میں، تو یہ نکاح جائز ہے، یعنی یہ نکاح منعقد ہو جائے گا۔ کسی مسلمان مرد نے کسی ذمی عورت سے دو ذمی آدمیوں کے موجودگی میں، یعنی دو ذمی آدمیوں کو گواہ بنایا، ان کی موجودگی میں نکاح کیا، تو یہ نکاح جائز ہے، یعنی نکاح منعقد ہو جائے گا۔ اب سب سے پہلے یہ سمجھے کہ ذمی کسے کہتے ہیں۔ تو ذمی اس غیر مسلم کو کہتے ہیں جو کسی مسلمان ملک میں ویزا لے کر آئے اور پھر اس مسلمان ملک میں اسی ملک کے قوانین کے تحت زندگی گزارے۔ یعنی کوئی غیر مسلم جو مسلمان ملک میں ویزا لے کر آئے اور پھر اسی ملک کے قوانین کے مطابق وہاں پر زندگی بسر کرے، تو اس کو ذمی کہتے ہیں۔ یعنی جو جائز طریقے سے کسی مسلمان ملک میں داخل ہو، ان کے معلومات کے مطابق ان کو معلوم ہو کہ یہ یہاں پر رہ رہا ہے، یعنی ویزا لے کر، اور پھر انہی قوانین کے مطابق زندگی گزارے، تو یہ ذمی ہے۔ اور اگر کوئی عورت ہے تو وہ ذمیہ ہے۔ اب غیر مسلموں میں سے جو اہل کتاب ہے ان سے نکاح کرنا جائز ہے۔ تو اب کوئی اہل کتاب کسی مسلمان ملک میں آ جائے ویزا لے کر، اور وہاں پر کوئی مسلمان اس سے شادی کرے، اور دو ذمی گواہ موجود ہو، یعنی جو گواہ ہے، جو دو مرد ہے وہ بھی ذمی ہے، وہ بھی ویزا لے کر آئے ہیں، یعنی اہل کتاب ہے۔ تو اگر کسی ذمی عورت سے کوئی مسلمان دو ذمی گواہوں کی موجودگی میں شادی کر لے، تو ہمارے نزدیک، احناف کے نزدیک جائز ہے، نکاح منعقد ہو جائے گا۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک ہے، اور اسی پر فتویٰ بھی ہے۔ باقی امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ، یہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا مسلک ہے، یعنی کہ نکاح منعقد ہو جائے گا، یعنی شیخین کا یہ مسلک ہے، ان دونوں کو شیخین کہتے ہیں۔ امام محمد اور امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر دو ذمی عورت سے تو نکاح کرنا جائز ہے اگر وہ اہل کتاب میں سے ہے، لیکن جو دو ذمی گواہ ہیں تو ذمی گواہوں کی موجودگی میں نکاح منعقد نہیں ہوگا، گواہوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ ذمی گواہوں کی موجودگی میں یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا، دونوں گواہوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ قرآن مجید نے فرمایا وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، کہ رب العالمین نے کافروں کو مسلمانوں پر کوئی ولایت نہیں دی ہے، اور گواہی دینا یہ تو مسلمان کے خلاف ولایت ہے، تو لہٰذا اس لیے ذمیوں کی گواہی جو ہے وہ مسلمان کے خلاف قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ مسلمان کے خلاف گواہی کیسے ہے؟ وہ فرماتے ہیں دیکھیں، جب دو ذمی آدمی گواہی دیں گے کہ اس شخص نے اس سے شادی کر لی ہے، یعنی ان کی شادی منعقد ہو گئی، تو ان کی گواہی سے اس مسلمان مرد پر مہر واجب ہو جائے گا۔ مسلمان مرد پر کیا ہو جائے گا؟
مہر واجب ہو جائے گا۔ تو یہ تو ذمیوں کی گواہی مسلمان کے خلاف ہے، یعنی اس سے مال جا رہا ہے، اس کے اوپر مال کو ثابت کر رہا ہے، ان کی گواہی سے اس کے ذمے مال ثابت ہو رہا ہے، تو یہ لہٰذا یہ مسلمان کے خلاف گواہی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ ان کو کوئی ولایت حاصل نہیں ہے، ان کی گواہی قابل قبول ہی نہیں ہے۔ تو گویا یہ ایسا ہے کہ کوئی بیرا شخص ہے، اس کے سامنے ایجاب اور قبول کیا جائے جو نہ سنتا ہو، تو اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اس نے کچھ سنا ہی نہیں۔ تو لہٰذا جب شریعت نے ان کو ولایت نہیں دی ہے تو ان کا سننا نہ سننا برابر ہے، تو گویا یہ بھی ایسے ہیں جیسے انہوں نے سنا ہی کچھ نہیں ہے۔ مسلمان کے خلاف ان کی گواہی ایسے ہے جیسے انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں ہے۔ جب انہوں نے گویا کہ کچھ سنا ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کو ولایت حاصل نہیں ہے، تو جب ولایت حاصل نہیں ہے تو ان کا سننا نہ سننا برابر ہے۔ تو جب انہوں نے ایجاب اور قبول سن بھی لیا تو ہم کہتے ہیں گویا یہ ایسا ہی ہے جیسے انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں ہے۔ جب انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں ہے تو یہ گواہی دے ہی نہیں سکتے، تو وہ اس کو قیاس کرتے ہیں اس پر جیسے کہ انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کو ولایت حاصل نہیں ہے۔ جب ولایت حاصل نہیں ہے تو سننا نہ سننا برابر ہے، تو گویا انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں۔ جب انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں ہے تو یہ گواہی دے نہیں سکتے۔ تو امام ظفر امام محمد فرماتے ہیں، شیخین فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ یہ جو گواہی ہے نا، یہ مسلمان کے خلاف نہیں ہے۔ ذمیوں کی یہ جو گواہی ہے یہ مسلمان کے خلاف نہیں ہے، یہ اس ذمی عورت کے خلاف ہے۔ نکاح میں جو گواہی ہے، یہ جو گواہ بن رہا ہے، یہ مسلمان کے خلاف نہیں ہے، یہ اس ذمی عورت کے خلاف ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جو نکاح میں گواہ بنتے ہیں یہ مہر کو ثابت کرنے کے لیے نہیں بنتے۔ گواہ جو بنایا جاتا ہے نکاح میں، یہ مہر کو ثابت کرنے کے لیے نہیں بنایا جاتا کہ یہ اس لیے گواہ بنایا جا رہا ہے کہ مہر مرد پر ثابت ہو، اس لیے گواہ نہیں بنتے، بلکہ نکاح میں اگر مہر کا ذکر نہ بھی کیا جائے تب بھی نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ نکاح میں گواہ کیوں بنائے جاتے ہیں؟ تو نکاح میں گواہ اس لیے بنائے جاتے ہیں، اس بات پر گواہ بنائے جاتے ہیں کہ یہ عورت اس مرد کے لیے حلال ہے، اس لیے گواہ بنائے جاتے ہیں، کیونکہ یہی محترم چیز ہے، یہی مقصد ہے نکاح کا کہ یہ عورت اس مرد کے لیے حلال ہے۔ تو اب اس لحاظ سے اگر آپ سوچیں تو یہ جو دو ذمی آدمی ہے جو گواہ بن رہے ہیں، یہ اصل میں اس بات کے گواہ بن رہے ہیں کہ یہ ذمی عورت اس مسلمان مرد کے لیے حلال ہے۔ تو یہ گواہی جو ہے یہ ذمی عورت کے خلاف ہو رہی ہے، مرد کے خلاف نہیں ہو رہی۔ پھر جب یہ عورت ذمی عورت اس مرد کے لیے حلال ہوگی تو اس کے ذریعے سے مہر واجب ہوگا، یہ گواہوں کے ذریعے سے مہر واجب نہیں ہو رہا۔ تو لہٰذا گواہی جو ہے وہ عورت کو حلال کرنے کے لیے، اس کے حلال ہونے پر ہوتی ہے کہ یہ عورت مرد کے لیے حلال ہے۔ تو گویا گواہی عورت کے خلاف ہے، اصل میں مرد کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ گواہ مہر کو ثابت کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ مہر تو جب عورت حلال ہو جاتی ہے تو مہر آٹومیٹک ثابت ہو جاتا ہے۔ تو اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ نکاح میں اگر مہر کا نام نہ بھی لیا جائے تب بھی نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ تو اس سے تو معلوم ہوا کہ مہر کا ذکر کرنا یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے۔ اگر مہر کو ثابت کرنے کے لیے گواہ ہوتے تو پھر مہر کا ذکر کرنا ضروری ہوتا، لیکن جس چیز کے لیے گواہ ہوتے ہیں وہ ایجاب اور قبول ہے کہ یہ عورت اس مرد کے لیے حلال ہے، تو ان کا ذکر ہوتا ہے نکاح میں، ان کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ لیکن مہر جو ہے وہ ایک ثانی چیز ہے، ثانوی چیز ہے، تو وہ تو صرف عورت جب مرد کے لیے حلال ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں مہر ثابت ہو جاتا ہے۔ تو شیخین امام محمد اور امام ظفر سے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو گواہی ہے یہ مال کو ثابت کرنے کے لیے، مہر کو ثابت کرنے کے لیے نہیں ہوتی کہ آپ یہ سمجھ رہے کہ یہ مسلمان کے خلاف گواہی ہے کیونکہ ان کی گواہی سے اس پر مہر ثابت ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ گواہی اصل میں اس ذمی عورت کے خلاف ہے کہ یہ دونوں مرد، ان کی گواہی سے یہ ذمی عورت مسلمان مرد کے لیے حلال ہو رہی ہے۔ تو مسلمان کے خلاف تو گواہی ہے ہی نہیں، یہ تو مسلمان کے حق میں گواہی ہے۔ اور قرآن نے جو یہ کہا وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، کہ رب العالمین نے کافروں کو مسلمانوں پر کوئی ولایت نہیں دی ہے، یعنی ان کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، ان کے خلاف کوئی گواہی نہیں دے سکتے، لیکن ان کے حق میں گواہی دے سکتے ہیں، اس سے تو قرآن نے منع نہیں کیا۔ تو قرآن کی جو آیت ہے یہ ہے کہ اس کے خلاف گواہی نہیں دے سکتے، اور یہاں پر خلاف میں گواہی نہیں دی جا رہی، بلکہ یہ تو اس کے حق میں گواہی دی جا رہی ہے کہ عورت اپنی مذہب کی عورت اس کے لیے حلال قرار دے رہے ہیں۔
تو یہ مہر کو ثابت کرنے کے لیے گواہی نہیں ہوتی، جیسے آپ سمجھے ہیں اس وجہ سے، گویا آپ غلط سمجھے ہیں اس وجہ سے آپ نے یہ حکم لگایا کہ ذمہ کی گواہیوں سے نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ تو اس غلط سمجھنے کی وجہ سے یہ مسئلے کا رخ آپ غلط طرف لے گئے۔ اصل میں گواہی جو ہے عورت کو حلال کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ عورت فلاں مرد کے لیے حلال ہے، تو لہٰذا اسی وجہ سے یہ گواہ ہے، اور یہ گواہی جب اس صورت پر ہوتی ہے، اس نتیجے میں ہوتی ہے کہ عورت مرد کے لیے حلال ہے، اس لیے جب گواہی ہوتی ہے تو ایسی صورت میں گویا کہ یہ گواہی مسلمان کے حق میں ہے اور ذمی عورت کے خلاف ہے، نہ کہ مسلمان کے خلاف ہے۔ تو لہٰذا اس وجہ سے ذمیوں کی گواہی سے یہ نکاح منعقد ہو جائے گا، اور مسلمان اور ذمی کا جو نکاح ہے ذمی عورت کا، وہ دو ذمی گواہوں کی موجودگی میں منعقد ہو جائے گا۔ باقی جو آپ نے قیاس کیا ہے کہ ذمی آدمیوں کا مسلمان کی گواہی کو سننا ایسا ہی ہے جیسا گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں، ایسا کہ انہوں نے سنا ہی نہیں، تو جب سنا ہی نہیں تو جو بندہ بات سنے نا تو ان کی گواہی قابل قبول ہی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں یہ قیاس مال فارق ہے، یہ قیاس درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں پر انہوں نے سنا، جب انہوں نے سنا تو یہ اس کے حق میں گواہی دے سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایجاب اور قبول ہوا ہے تو یہ اس کے حق میں ہے۔ لیکن جس بندے نے سنا ہی نہ ہو تو وہ نہ حق میں گواہی دے سکتا ہے نہ خلاف گواہی دے سکتا ہے، تو لہٰذا یہ قیاس درست نہیں ہے، قیاس مال فارق ہے، آپ کا قیاس صحیح نتیجہ نہیں دے رہا، کیونکہ صحیح نتیجہ دیتا تو قیاس تب درست ہوتا جب دونوں کا ایک ہی حکم ہوتا۔ جو نہیں سنتا وہ نہ گواہی کسی کے خلاف دے سکتا ہے نہ کسی کے حق میں دے سکتا ہے، لیکن یہاں ذمی حق میں گواہی دے سکتے ہیں، خلاف گواہی نہیں دے سکتے، تو لہٰذا ذمیوں کو عدم سماع پر قیاس کرنا یہ درست نہیں ہے، یعنی ان لوگوں پر قیاس کرنا جو سنتے ہی نہیں، یہ درست ہی نہیں ہے، کیونکہ جو نہیں سنتے وہ نہ حق میں گواہی دے سکتے نہ خلاف گواہی دے سکتے، لیکن ذمی حق میں گواہی دے سکتا ہے، تو لہٰذا ان کو بیروں پر قیاس کرنا یا نہ سننے والوں پر قیاس کرنا یہ قیاس مال فارق ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہاں تک آپ عبارت کو دیکھیں، فرماتے ہیں وَإِن تَزَوَّجَ مُسْلِمٌ ذِمِّيَّةً بِشَهَادَةِ ذِمِّيَّيْنِ جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي یوسف، اگر کوئی مسلمان مرد کسی ذمی عورت سے شادی کرے دو ذمی گواہوں کی موجودگی میں تو جاز عند ابی حنیفہ و ابی یوسف، تو شیخین یعنی امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک یہ نکاح جائز ہے، یعنی نکاح منعقد ہو جائے گا۔ وقال محمد و ظفر رحمہم اللہ، اور امام ظفر اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا یجوز، یہ نکاح جائز نہیں ہے، یعنی یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ لأن السماع فی النکاح شہادت، اس لیے کہ ایجاب اور قبول کا سننا نکاح میں یہی گواہی ہے۔ ولا شہادت للکافر علی المسلم، اور کافر کو مسلمان کے خلاف گواہی کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ فکأنہما لم یسمع کلام المسلم، تو گویا ایسا ہے کہ ان دونوں نے مسلمان کی بات کو سنا ہی نہیں، حالانکہ ذمی یا عورت کی بات کو سنا لیکن مسلمان کی بات کو گویا کہ سنا ہی نہیں، تو گویا مسلمان کے خلاف گواہی دے ہی نہیں سکتے۔ تو لہٰذا جب ان کی گواہی مسلمان کے خلاف گویا انہوں نے سنا ہی نہیں، دے ہی نہیں سکتے، تو لہٰذا ان کے نکاح سے، ان کی گواہی سے نکاح منعقد ہوگا ہی نہیں۔ وَلَهُمَا، اور شیخین کی دلیل یہ ہے کہ ان الشہادۃ شُرِطت فی النکاح علی اعتبار اثبات الملک لورودہ علی محل ذی خطر لا اعتبار وجوب المہر، اذ لا شہادۃ تشترط فی لزوم المال وہما شاہدان علیہا۔ شیخین فرماتے ہیں، شیخین کی دلیل یہ ہے کہ شہادت جو ہے یعنی گواہی جو ہے نکاح میں یہ شرط ہے ملک کو ثابت کرنے کے اعتبار سے، یعنی ملک متع کو ثابت کرنے کے اعتبار سے، یعنی عورت کو مرد کے لیے حلال کرنے کے اعتبار سے، لِوُرُودِهِ عَلَى مَحَلٍ ذِي خَطَرٍ، اسی لیے کہ عقد نکاح میں جو ملک متع ہے یہ ذی شوکت اور ذی شان محل میں واقع ہے، یعنی اس وجہ سے نکاح ہو رہا ہے، لا علی اعتبار وجوب المہر، نہ کہ مہر کو واجب کرنے کے اعتبار سے گواہی دی جاتی ہے۔ کیوں؟ اذ لا شہادت تشترط فی لزوم المال، اس لیے کہ مال کو لازم کرنے کے حوالے سے کوئی گواہی شرط نہیں ہے، اس لیے کہ اگر مال کا نام نہ بھی لیا جائے
تب بھی نکاح منعقد ہو جاتا ہے اور تب بھی گواہ ضروری ہوتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مال کو لازم کرنے کے لحاظ سے نکاح میں گواہی نہیں ہوتی، بلکہ ملک متع کو واجب کرنے کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ ملک متع سے مراد یعنی یہ عورت اس مرد کے لیے حلال ہے، اس لیے یہ گواہی ہوتی ہے، کیونکہ اصل میں نکاح کا مقصود اور ذیشان اور محتم بشان چیز وہی ہے جس کے لیے نکاح ہوا کیا جاتا ہے۔ تو جب اس کے لیے گواہی ہوتی ہے تو ایسی صورت میں وہما شاہدان علیہما، وہ دونوں جو گواہ ہیں، علیہا وہ اس عورت کے خلاف گواہ ہے، مرد کے خلاف گواہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس عورت کو مرد کے لیے جائز کر رہے ہیں، اور عورت ذمی ہے تو ذمی کی گواہی ذمی کے خلاف قابل قبول ہے۔ تو فرماتے ہیں جب وہ ملک متع کو ثابت کرنے کے اعتبار سے نکاح میں گواہی ہوتی ہے، وہما شاہدان علیہا، تو ایسی صورت میں وہ دونوں عورت کے خلاف گواہ ہیں، نہ کہ مسلمان کے خلاف۔ تو گویا وہ دونوں عورت کے خلاف گواہ ہے، بخلاف ما اذا لم يسمع کلام الزوج، بخلاف ان لوگوں کے جس نے شوہر کا کلام سنا ہی نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ دونوں ذمی کے تو خلاف گواہی ہے، لیکن اب ان کے قیاس کا جواب دے رہے ہیں جو انہوں نے عدم سماع پر قیاس کیا ہے، کہ گویا ذمیوں کا سننا ایسا ہے گویا انہوں نے سنا ہی نہیں۔ تو فرماتے بخلاف ما اذا لم يسمع کلام الزوج، بخلاف ان لوگوں کے جنہوں نے شوہر کا کلام سنا ہی نہیں، لأن العقد ينعقد بكلاميهما، اس لیے کہ عقد نکاح جو ہے وہ منعقد ہوتا ہے دونوں کے کلام سے، میاں بیوی دونوں کے کلام سے نکاح منعقد ہوتا ہے، یعنی دونوں کی ایجاب اور قبول سے منعقد ہوتا ہے۔ اگر کسی نے شوہر کا کلام نہیں سنا تو ایسی صورت میں نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا۔ تو وہ شہادت شرطت علی العقد، اس لیے کہ شہادت جو ہے وہ عقد پر شرط ہے، عقد کے خلاف عقد کے لیے گواہی شرط ہے۔ تو جب عقد کے لیے گواہی شرط ہے تو اس کے لیے میاں بیوی دونوں کے کلام کو سننا ضروری ہے، لیکن جن لوگوں نے شوہر کے کلام کو سنا ہی نہیں تو ان کے کلام سے نکاح منعقد ہو ہی نہیں سکتا، بے شک وہ شوہر کے خلاف گواہی ہو یا شوہر کے حق میں گواہی ہو۔ لیکن جو ذمی ہے ان کو اس پر قیاس نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے تو شوہر کا کلام سنا ہے، جب سنا ہے تو عدم سماع پر قیاس نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ذمی حق میں گواہی دے سکتے ہیں، خلاف گواہی نہیں دے سکتے، لیکن جنہوں نے سنا ہی نہیں وہ نہ حق میں گواہی دے سکتے نہ خلاف گواہی دے سکتے۔ جنہوں نے نہیں سنا شوہر کا کلام، مطلب یہ ہے کہ عورت کا کلام انہوں نے سنا اور پھر چلے گئے، جب مرد نے قبول کیا تو ایسی صورت میں وہ موجود ہی نہیں تھے، تو ایسی صورت میں ان کا صرف شوہر کے عورت کے کلام کو سننا اور شوہر کے کلام کو نہ سننا، ایسی صورت میں نکاح منعقد ہی نہیں ہو سکتا، بخلاف ذمیوں کے کہ ذمیوں نے دونوں کے کلام کو سنا ہے۔ جب دونوں کے کلام کو سنا ہے تو یہ حق میں تو گواہی دے سکتے ہیں، ذمیہ عورت کے خلاف تو گواہی دے سکتے ہیں، لیکن ذمی مسلمان کے خلاف نہیں دے سکتے، لیکن یہاں پر جو گواہی ہے مسلمان کے حق میں ہے۔ لیکن جن لوگوں نے کلام سنا ہی نہیں شوہر کا کلام، تو وہ نہ ذمی عورت کے خلاف گواہی دے سکتے ہیں نہ مسلمان کے حق میں گواہی دے سکتے ہیں، تو لہٰذا ان کو جو ہے ذمیوں کو نہ سننے والوں پر قیاس نہ کیا جائے، یہ قیاس مع الفارق ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَمَنْ أَمَرَ رَجُلًا بِأَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ فَزَوَّجَهَا وَالْأَبُّ حَاضِرٌ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ سِوَاهُمَا جَازَ۔ فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص نے دوسرے کو حکم دیا کہ وہ اس کی چھوٹی بیٹی کا نکاح کہیں کروا دے، یعنی ایک شخص نے کسی دوسرے کو حکم دیا کہ میری چھوٹی بیٹی کا آپ کہیں پر نکاح کروا دے، چھوٹی بیٹی سے مراد کہ وہ ابھی تک بالغ نہیں ہے، تو فرمایا کہ میری نابالغ بیٹی کا آپ کہیں رشتہ کرا دے، رشتہ طے کر دے۔ فرماتے ہیں فزوجها، اس شخص نے جس کو حکم دیا تھا اس شخص نے اس کی شادی کرا دی، یعنی اس کا نکاح یا اس کا رشتہ کہیں طے کر دیا، اور جب رشتہ طے کر رہا تھا، شادی کر رہا تھا، اس کی شادی کروا رہا تھا، تو اس وقت اس کا والد بھی اس جگہ موجود تھا، اس مجلس میں موجود تھا، اور والد کے علاوہ ایک دوسرا شخص بھی موجود تھا، یعنی ایک دوسرا شخص بھی موجود تھا جو گواہ تھا، تو ایسی صورت میں یہ نکاح جائز ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر 4 آدمی ہے، ایک دولہا ہے، ایک لڑکی کا والد ہے، ایک جس شخص کو حکم دیا ہے ایک وہ ہے،
اور ایک اس کے علاوہ ایک دوسرا شخص موجود ہے۔ اب والد نے ایک شخص کو حکم دیا کہ اس کی بیٹی کا نکاح کروا دے، یہ دونوں بھی موجود ہیں، اور ایک تیسرا شخص بھی موجود ہے، ایک دلہا بھی موجود ہے۔ تو اس شخص نے جس کو حکم دیا تھا، اس نے کہا دولہے سے کہ فلاں بن فلاں کو میں نے آپ کے نکاح میں دیا ہے، آپ نے قبول کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے قبول کیا، تو نکاح منعقد ہو جائے گا، نکاح ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر دو گواہ موجود ہیں۔ لیکن اب بات یہ ہوتی ہے کہ والد تو گواہ نہیں بن سکتا، فرماتے ہیں نہیں، ہم والد کو گواہ نہیں بنا رہے، والد کو ہم گویا کہ عقد کرنے والا بنا رہے ہیں، کہ والد یہ عقد خود کر رہا ہے، کیونکہ جب وہ خود مجلس میں موجود ہے تو اس کے وکیل کا بولنا، یعنی جس کو اس نے حکم دیا، اس کا بولنا صرف وہ گویا کہ والد کے بات کی عکاسی کر رہا ہے، اس کی بات کی تعبیر کر رہا ہے، باقی عقد خود کر رہا ہے یہ والد، گویا کہ والد خود عقد کر رہا ہے اور ایک دوسری طرف سے دلہا عقد کر رہا ہے۔ تو دو یہ ہو گئی، باقی جو وکیل ہے جس کو حکم دیا تھا وہ اور وہ دوسرا شخص، یہ دونوں گواہ بن جائیں گے۔ جب یہ دونوں گواہ بن جائیں گے تو دو گواہ ہو گئے، اور والد بیٹی کا نکاح کروا رہا ہے اور دولہا قبول کر رہا ہے، تو ان دونوں کی طرف سے ایجاب اور قبول ہو گیا، اور دو گواہ موجود ہو گئے، تو شرائط پورے ہیں، نکاح کی ایجاب اور قبول ہو گیا دو گواہوں کے سامنے، تو نکاح منعقد ہو جائے گا۔ تو دوبارہ سن لے کہ والد اگر کسی شخص کو حکم دے کہ اس کی بیٹی کا، چھوٹی بیٹی کا نکاح کروائے، اور اس شخص نے والد کی موجودگی میں کسی سے نکاح کروا دیا اور ایک تیسرا شخص بھی موجود تھا، ان کے سوا دلہا، والد اور وکیل کے سوا ایک چوتھا شخص بھی موجود تھا، تو ایسی صورت میں نکاح منعقد ہو جائے گا، اس لیے کہ اس صورت میں والد کو جو ہے وہ عقد کرنے والا ہم شمار کریں گے، کہ گویا والد عقد کر رہا ہے، کیونکہ جب وکیل کی موجودگی میں موکل بھی موجود ہو تو ایسی صورت میں تمام حقوق جو ہے اس عقد کے موکل کی طرف لوٹتے ہیں، گویا کہ جو وکیل ہے وہ صرف تعبیر کر رہا ہے، وہ صرف بات کی عکاسی کر رہا ہے، لیکن عقد جو ہے وہ وکیل کی طرف لوٹ رہا ہے، گویا کہ موکل خود عقد کر رہا ہے اور وکیل صرف معبر ہے، سفیر ہے۔ تو ایسی صورت میں گویا کہ والد جو ہے وہ عقد کر رہا ہے اور سامنے دولہا موجود ہے، وہ عقد کر رہا ہے، دو یہ ہو گئے، باقی وکیل ہو گیا اور وہ چوتھا شخص، یہ دونوں گواہ بن جائیں گے، تو دو گواہ ہو گئے، اور دو گواہوں کی موجودگی میں والد نے اور دلہے نے ایجاب اور قبول کر لیا، تو نکاح منعقد ہو جائے گا۔ یہاں تک آپ، لیکن اگر والد مجلس میں موجود نہ ہو، یعنی والد مجلس میں موجود نہ ہو، صرف وکیل ہو، دلہا ہو اور ایک شخص دوسرا ہو، تو ایسی صورت میں نکاح منعقد نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب والد موجود نہیں ہوگا تو جو اس کا وکیل ہے جس کو حکم دیا ہے وہ کیا ہوگا، وہ اس صورت میں وہ نکاح کروانے والا ہے، حقوق سارے عقد نکاح کی اس کی طرف لوٹ رہے ہیں، گویا وہ نکاح کروانے والے سامنے کی طرف سے ایک دولہا موجود ہے اور ایک گواہ موجود ہے، تو ایک گواہ کی موجودگی میں نصاب پورا نہیں ہے، جب نصاب پورا نہیں ہے تو نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ ایسی صورت میں آپ والد کو نکاح کرنے والا کیوں نہیں بناتے؟ والد بے شک مجلس میں موجود نہیں ہے، لیکن جو ہے کسی اور جگہ تو موجود ہے، تو وکیل کو ہم وکیل بنا دیں اور ہم کہیں کہ سارے حقوق جو ہے اس عقد کے وکیل کی طرف لوٹ رہے ہیں، گویا عقد کرنے والا وہ ہے اور وکیل صرف معبر ہے، صرف سفیر ہے، تعبیر کرنے والا ہے، صرف بات کی عکاسی کر رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس لیے ہم والد کو یعنی موکل کو عقد کرنے والا نہیں بنا سکتے، کہ یہاں مجلس کا اختلاف ہے، وہ مجلس میں موجود نہیں ہے، اور عقد نکاح میں مجلس کا ایک ہونا بھی ضروری ہے، مجلس کا ایک ہونا ضروری ہے کہ عاقدین دونوں ایک ہی مجلس میں موجود ہو۔ اگر عاقدین ایک مجلس میں موجود نہیں ہے تو بے شک ایجاب اور قبول ان کی طرف سے ہو تو نکاح منعقد نہیں ہوگا، بے شک گواہ موجود ہو، اگر عاقدین دونوں عقد کرنے والے، ایجاب اور قبول کرنے والے ایک مجلس میں موجود نہیں ہے تو ایسی صورت میں نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں، اس پر کچھ جدید مسائل بھی آئیں گے کہ مجلس کا ایک ہونا ضروری ہے، تو ایک دو مسائل ہیں وہ بھی آخر میں انشاءاللہ فائدے کے طور پر ذکر کریں گے۔ فرماتے ہیں اسی طرح
اگر کسی شخص نے اپنی بالغہ بیٹی کا نکاح کروایا اور بالغہ اور ساتھ ایک گواہ بھی موجود تھا اور بالغ بیٹی بھی موجود تھی، تو ایسی صورت میں نکاح جائز ہوگا. یعنی بالغ بیٹی موجود ہے، دولہا موجود ہے اور والد موجود ہے اور ایک شخص دوسرا موجود ہے، تو ٹوٹل 4 شخص ہوئے، دولہا دلہن، والد اور جو ہے چوتھا شخص جو ویسے ایک شخص ہے وہ موجود ہے. تو ایسی صورت میں بھی نکاح کیا ہو جائے گا؟ منعقد ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ دولہا والد اگرچہ ایجاب اور قبول کر رہا ہے، والد کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی یہ فلاں بن فلاں آپ کے نکاح میں دی، لیکن بیٹی خود موجود ہے اور بالغ ہے اور بالغ خود ایجاب اور قبول کر سکتی ہے، تو وہ ایسی صورت میں والد جو ہے یہ بیٹی کی طرف سے وکیل ہے. جب والد بیٹی کی طرف سے وکیل ہے اور بیٹی مجلس میں موجود ہے تو ایسی صورت میں تمام حقوق موکل کی طرف یعنی بیٹی کی طرف لوٹیں گے. تو گویا ہم یوں سمجھیں گے کہ والد صرف معبر ہے، صرف بات کی عکاسی کر رہا ہے، باقی اصل میں جو عقد ہے وہ بیٹی کر رہی ہے. تو جب اصل میں عقد بیٹی کر رہی ہے، وہ دلہن ہے، سامنے دلہا موجود ہے، تو دو یہ ہو گئے عقد کرنے والے، اور والد اور جو چوتھا شخص ہے یہ دونوں گواہ بن جائیں گے. جب یہ دونوں گواہ بن جائیں گے تو ایسی صورت میں 2 گواہوں کے سامنے گویا ایجاب اور قبول ہو گیا. جب 2 گواہوں کے سامنے ایجاب اور قبول ہو گیا تو نکاح منعقد ہو جائے گا. لیکن وہ انکان غائبۃ لا یجوز، لیکن اگر بیٹی موجود نہیں ہے، مجلس میں موجود نہیں ہے، تو ایسی صورت میں گویا 3 ہی آدمی ہیں، والد ہے، دولہا ہے اور ایک شخص اور ہے. تو ایسی صورت میں بیٹی کو تو ہم عقد کرنے والا بنا نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ مجلس میں موجود نہیں ہے، اور عقد نکاح میں مجلس میں موجود ہونا ضروری ہے. جو شخص مجلس میں موجود ہوگا اسی کی طرف حقوق لوٹیں گے. مجلس میں موجود نہیں ہے تو اس کی طرف سے ایجاب اور قبول اگر ہوگا بھی تو وہ قابل اعتبار نہیں ہے. تو ایسی صورت میں گویا کہ عقد جو ہے وہ والد کر رہا ہے، بیٹی کی طرف سے بیٹی کا وکیل ہے، عقد والد کر رہا ہے، سامنے دولہا موجود ہے اور ایک گواہ موجود ہے، اور ایک گواہ کی موجودگی میں جو ہے وہ نکاح منعقد نہیں ہوتا. بہرحال اس پورے مسئلے میں آپ کو صرف 2 باتیں بتا رہے ہیں. ایک بات یہ ہے کہ 2 گواہوں کا مجلس میں موجود ہونا ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر موکل مجلس میں موجود ہو تو ایسی صورت میں جو اس کا وکیل ہے وہ صرف تعبیر کرنے والا ہے، عقد کرنے والا اصل میں وکیل ہے. اور تیسری بات، ایجاب اور قبول جو لوگ کر رہے ہو ان کا ایک مجلس میں ہونا ضروری ہے. اگر مجلس مختلف ہوگی تو ایجاب اور قبول کے اعتبار نہیں ہوگا، ان کی طرف سے ایجاب اور قبول نہیں ہوگا. یہ جو تیسری، تو اس عبارت میں اس مسئلے میں آپ کو صرف یہ 3 باتیں بتائی گئی کہ 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے، اور نمبر 2 کہ اگر موکل مجلس میں موجود ہے تو تمام حقوق اس کی طرف لوٹیں گے اور یہ سمجھا جائے گا کہ عقد وہ کر رہا ہے، وکیل صرف معبر ہے. نمبر 3 عاقدین کا ایک ہی مجلس میں ہونا ضروری ہے، یا عاقدین میں سے کسی ایک کے وکیل کا ہونا دوسرے کے پاس یہ ضروری ہے. تو جو مجلس میں ہوگا اسی کی طرف تمام حقوق لوٹیں گے، اس لیے کہ عقد نکاح میں مجلس کے ایک ہونا بھی ضروری ہے. اگر مجلس مختلف ہوگی تو ایسی صورت میں نکاح منعقد نہیں ہوگا. یہاں تک آپ عبارت کو دیکھیں. فرماتے ہیں وَمَنْ أَمَرَ رَجُلًا بِأَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ فَزَوَّجَهَا وَالْأَبُّ حَاضِرٌ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ سِوَاهُمَا جَازَ النِّكَاحُ. فرمایا اگر کسی شخص نے کسی کو حکم دیا کہ وہ اس کی چھوٹی بیٹی کا نکاح کروا دے اور اس شخص نے اس کا نکاح کروا دیا والد کی موجودگی میں، بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، لیکن ساتھ ایک دوسرا شخص بھی موجود تھا گواہ، ایک دوسرے شخص کی گواہی کے ساتھ جو ان دونوں کے علاوہ تھا، یعنی وکیل اور والد کے علاوہ ایک دوسرا شخص بھی موجود تھا جو گواہ کے طور پر موجود تھا. تو فرماتے ہیں جاز النکاح، یہ نکاح جائز ہو جائے گا. لأن الأب يجعل مباشرا لاتحاد المجلس، اس لیے کہ والد کو عقد کرنے والا یہاں پر شمار کیا جائے گا، لاتحاد المجلس، اس لیے کہ وہ مجلس میں موجود ہے، مجلس ایک ہے. فیکون الوکیل سفیرا ومعبرا، ایسی صورت میں وکیل جو ہے وہ صرف سفیر ہوگا اور تعبیر کرنے والا ہوگا. فیبقى المزوج شاہدا، تو ایسی صورت میں جو یہ شادی کروانے والا وکیل ہے یہ گواہ بن جائے گا، یعنی یہ دوسرا گواہ بن جائے گا. ایک گواہ پہلے سے موجود ہے، یہ گواہ بن جائے گا، اور گویا کہ والد جو ہے وہ عقد کرنے والا ہو گیا. تو ایسی صورت میں 2 گواہ ہو گئے اور والد عقد کرنے والا ہو گیا اور سامنے دولہا ہو گیا. تو 2 گواہ ہو گئے اور عقد کرنے والا اور دولہا ہو گیا. تو 2 گواہوں کی موجودگی میں ایجاب اور قبول ہونے کی صورت میں نکاح منعقد ہو جائے گا.
وَإِنْ كَانَ الْأَبُ غَائِبًا، لیکن اگر والد موجود نہ ہو، لم یجوز، ایسی صورت میں یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا، لأن المجلس یختلف، اس لیے کہ مجلس مختلف ہے، والد کہیں اور موجود ہے، نکاح کہیں اور ہو رہا ہے، تو مجلس مختلف ہے. فلا يمكن ان يجعل الاب مباشرا، جب مجلس مختلف ہے تو ممکن نہیں ہے کہ والد کو عقد کرنے والا بنا دے، اس لیے کہ عقد کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ مجلس کے اندر موجود ہو. وعلی ھذا، اور فرماتے اسی مسئلے پر یہ مسئلہ بھی ہے کہ اذا زوج الاب ابنته البالغہ بمحضر شاہد واحد، جب والد اپنی بالغ بیٹی کا نکاح کروائے کسی ایک گواہ کے موجودگی میں، وَإِنْ كَانَتْ حَاضِرَةً جَازَ، اگر وہ بیٹی بھی موجود ہے تو نکاح جائز ہے. وَإِنْ كَانَتْ غَائِبَةً لَا يَجُوزُ، لیکن اگر بیٹی مجلس میں موجود نہیں ہے تو ایسی صورت میں یہ نکاح جائز نہیں ہے. اس لیے کہ جب والد بالغ بیٹی کا نکاح کروائے گا، بالغ بیٹی موجود ہوگی، تو ایسی صورت میں ایک والد ہو گیا، ایک دلہا ہو گیا، ایک تیسرا گواہ ہو گیا اور ایک بیٹی ہو گئی. اگر بیٹی موجود ہے تو والد صرف معبر ہے، صرف سفیر ہے، بات کی عکاسی کر رہا ہے، اور نکاح، عقد نکاح جو ہے وہ گویا بیٹی کر رہی ہے، اس کی طرف تمام حقوق لوٹ رہے ہیں. تو دلہا دلہن ہو گئے اور والد بھی گواہ بن گیا، اور وہ جو تیسرا آدمی ہے جو ایک گواہ ہے وہ بھی گواہ بن گیا. ایک گواہ وہ ہے، ایک والد ہے، دو گواہ ہو گئے، دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب اور قبول ہوا تو نکاح منعقد ہو جائے گا. لیکن اگر بیٹی مجلس میں موجود نہیں ہے تو ایسی صورت میں گویا عقد نکاح جو ہے وہ والد کر رہا ہے. جب والد کر رہا ہے تو ایک والد ہوا، ایک دلہا ہوا، ایک تیسرا شخص ہوا، تو نکاح منعقد نہیں ہوگا کیونکہ گواہ ایک ہے. اور بیٹی کی طرف اس لیے رجوع نہیں ہو سکتا حقوق کا کیونکہ بیٹی مجلس میں موجود نہیں ہے، اور عاقدین کا مجلس میں ہونا ضروری ہے، یعنی ایجاب اور قبول ایک ہی مجلس میں ہو، ایجاب اور قبول کرنے والے ایک ہی مجلس میں موجود ہو. تو نکاح میں دو شرائط ہے، ایک یہ ہے کہ مجلس کا ہونا ضروری ہے، دوسرے یہ ہے کہ گواہوں کا ہونا ضروری ہے. تو ایسی صورت میں جو آن لائن نکاح ہوتے ہیں، ویڈیو کال پر یا کال پر جو نکاح ہوتے ہیں، تو وہ نکاح منعقد نہیں ہوتا. مثال کے طور پر لڑکا باہر ملک میں ہے، لڑکی یہاں پر ہے پاکستان میں، اور گواہ موجود ہے، یہاں پر سارے لوگ موجود ہیں لڑکی کے پاس، اور لڑکا وہاں باہر سے ایجاب کرے، لڑکی یہاں سے قبول کرے، تو نکاح منعقد نہیں ہوگا، اس لیے کہ مجلس ایک نہیں ہے، مجلس الگ الگ ہے. وہ دوسری مجلس میں موجود ہے، یہ لڑکی یہاں پر دوسری مجلس میں موجود ہے. جب مجلس ایک نہیں ہے تو ایجاب اور قبول کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو لوگ ایجاب اور قبول کر رہے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ ایک ہی مجلس ہو. ہاں، اس صورت میں نکاح ایسے ہوگا کہ وہاں پر جو لڑکا ہے وہ یہاں پر کسی کو وکیل بنا لے، وہ اسے کہہ دے کہ میری طرف سے آپ ایجاب کریں اور لڑکی قبول کرے. یعنی لڑکا اپنے بھائی کو، اپنے والد کو کیا کرے، وکیل بنائے. اس کا والد، اس کا لڑکا، اس کا جو والد ہے، اس کا جو بھائی ہے، وہ لڑکے کی طرف سے ایجاب کرے کہ فلاں بن فلاں کا نکاح ہم نے آپ سے کرایا. لڑکی سے کہے، بے شک لڑکا بھی دیکھ رہا ہو، سب کچھ مناظر دیکھ رہا ہو وہاں ملک سے، باہر ملک سے، اور کہے کہ فلاں بن فلاں یعنی میرے بیٹے کا میں نے آپ سے نکاح کروا دیا، اور لڑکی یہاں پر کہے کہ میں نے قبول کیا، تو ایجاب اور قبول ہو جائے گا، نکاح منعقد ہو جائے گا. اس لیے کہ اب جو ہے مجلس ایک ہے، کیونکہ لڑکا خود ایجاب اور قبول نہیں کر رہا، ایجاب اور قبول اس کا وکیل کر رہا ہے، اور وکیل کا یا وکیل کا دونوں میں سے ایک کا مجلس میں ہونا ضروری ہے. یعنی جو ایجاب اور قبول کرے گا اس کا مجلس میں ہونا ضروری ہے. تو وکیل بے شک دیکھ رہا ہے لیکن مجلس میں موجود نہیں ہے، وہ مجلس میں موجود ہے، وہ اس کا وکیل ہے. تو ایسی صورت میں ایجاب اور قبول ہوگا اور نکاح منعقد ہو جائے گا. لیکن لڑکا خود ایجاب کرے اور لڑکی یہاں پر قبول کرے تو ایسی صورت میں عقد نکاح منعقد نہیں ہوگا. تو اس سے معلوم ہوا کہ مجلس ایک ہونا ضروری ہے. تو آن لائن اس طرح نکاح نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا کوئی وکیل موجود نہ ہو یہاں پر. اسی طرح کال پر اگر کوئی شخص کسی سے نکاح کرے آپس میں، تو وائس کال پر، تو اس میں بھی نکاح منعقد نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس میں دونوں چیزیں موجود نہیں ہیں. ایک تو مجلس بھی موجود نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ گواہ بھی موجود نہیں ہے، کیونکہ وائس کال میں نکاح موجود نہیں ہے. لیکن اگر دونوں کال پر باتیں کر رہے ہیں لیکن آمنے سامنے بیٹھے ہیں ایک ہی مجلس میں، اور گواہ بھی موجود ہے، ایک ہی کمرے میں بیٹھے کال پر بات کر رہے ہیں، گواہ موجود ہے، تو ایسی صورت میں نکاح منعقد ہو جائے گی کیونکہ دونوں شرائط موجود ہے، مجلس بھی ایک ہے اور گواہ بھی موجود ہے. اسی طرح اگر میسج کوئی ایجاب اور قبول کر لے میسج پر، اور تو ایسی صورت میں بھی نکاح منعقد نہیں ہوگا کیونکہ اس ایسی صورت میں بھی نہ گواہ موجود ہے اور نہ مجلس ایک ہے. ہاں، باقی اگر کاغذات پر دستخط کر لے ایک ہی مجلس میں
گواہ بھی موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مجلس بھی ایک ہے، تو ایجاب اور قبول گویا ہو جائے گا اور نکاح منعقد ہو جائے گا۔ تو یہ کچھ جدید مسائل تھے جو اس سے تعلق رکھتے تھے کہ مجلس کا ایک ہونا ضروری ہے۔